بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن لیکچر 4. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ہیومن فیکٹر میں HCI میں. آج ہم اس کی کمپیوٹر فیکٹر پہ بات کریں گے. HCI ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. تو ہیومن پہ بات ہو گئی, آج کمپیوٹر پہ بات کریں گے. سنس آپ لوگ اب کمپیوٹر کے بارے میں کافی عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد لے کے چلیں, کیونکہ کافی کچھ ہے اس میں بتانے کو, بٹ اس کو تھوڑا سا تیز لے کے چلیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کمپیوٹر سسٹم کیا ہے. واٹ از اٹ میڈ اپ آف؟ obviously various elements, input devices, output devices, even virtual reality, physical interaction, paper, memory, processing. So ہم یہ پورے سسٹمز کو تھوڑا سا دیکھتے چلیں گے. سب سے پہلے انٹریکٹنگ ود دا کمپیوٹرز پہ بات کرتے ہیں. obviously to understand human computer interactions we need to understand computers first, then only we can have what should be the interaction between human and computer. So what goes in and out, device, paper, سینسر ایٹسٹرا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان پٹ ڈیوائس کے طور پر یوز ہوتی ہیں, ان پٹ کے طور پر یوز ہوتی ہیں ان ٹرمز آف کمپیوٹر. اور پھر کمپیوٹر کیا کرتا ہے, واٹ اٹ کین ڈو. obviously it has memory, it do the processing, it can do the networking, etc etc etc. so بہت سارے کام کمپیوٹر سے ہو سکتے ہیں. سو اگر ہم ایک ٹپیکل کمپیوٹر سسٹم کو دیکھیں تو اس میں ایک اسکرین ہوگا, مانیٹر ہوگا, ونڈوز لگی ہوگی, اس کے ساتھ کی بورڈ ہوگا, اس کے ساتھ ماؤس ہوگا, پھر اس کا ڈیسک ٹاپ یونٹ بھی ہوتا ہے, پرنٹرز بھی ہوتے ہیں, موڈیم بھی ہوتے ہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ایک ٹپیکل کمپیوٹر سسٹمز میں ہوتی ہے. کہیں پہ ویب کیم لگا ہوتا ہے, کہیں اسپیکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت لوازمات لے کے اب کمپیوٹرز بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس میں ویریشنز ہیں, obviously یہ ڈیسک ٹاپ یونٹ ہے, پھر لیپ ٹاپس ہوتے ہیں, اور پھر PDA پام ڈیوائسز یا اسمارٹ فونز وغیرہ جن کو کہہ دیا گیا ہے. سو ہم وہ بھی دیکھیں گے. دا ڈیوائسز ڈکٹیٹ دا اسٹائلس آف انٹریکشن دیٹ دا سسٹم سپورٹس. if we use different devices then the interface will support a different style of interaction. so جو بھی انٹریکشن کا اسٹائل ہوگا وہ ڈپینڈ کرے گا ہم کون سا سسٹم یوز کر رہے ہیں. اگر میں ڈیسک ٹاپ یوز کر رہا ہوں تو کی بورڈ, ماؤس یوزلی, یا اگر آپ کے پاس اسٹائلس پین وغیرہ ہے یا آگے آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان پٹ کے طور پر یوز ہوں گی. اگر لیپ ٹاپ یوز کریں گے تو اب آپ کا جو ہاتھ کا یوز ہے کی بورڈ کا obviously تھوڑا سا بڑا یوز ہوتا ہے, لیکن جب ہم لیپ ٹاپ پہ آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اسکویز ہو جاتا ہے ہاتھ اور یوز ہو جاتا ہے. اگر ہم پام ڈیوائس پہ آتے ہیں تو وہ یوز اور اسمال ہو جاتا ہے, اور اس جگہ پہ ہم اس کو اپنے یوز کو اپنی انگلیوں کی موومنٹ کو لمٹ کر لیتے ہیں. یہ پام ڈیوائس ہے, اس میں اگر میرے پاس کی بورڈ آئے گا تو وہ چھوٹا آئے گا, تو وہ جب چھوٹا آئے گا تو اس چھوٹے کی بورڈ کے حوالے سے مجھے انگلیوں کو بالکل اس انداز سے چلانا پڑتا ہے. So this is a typical computer system. How many computers in your house? 0 بھی ہو سکتے ہیں, 1 2 3 اور more ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ڈیسک ٹاپ یونٹ ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, اور یہ پام ڈیوائس ہے. ابھی میں نے اپنی جیب سے کمپیوٹر نکالا تھا اس لیے کہ وہ فون واز کمپیوٹر. جو آپ کے جیب میں ہوگا وہ obviously PC اور لیپ ٹاپ تو نہیں ہو سکتا, PDA ہاں شاید ہو سکتا ہے, پام ہیلڈ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں. ہاؤ مینی کمپیوٹرز ان یور ہاؤس میں پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اب دیکھیں PC, TV, VCR, DVD, ہائی فائی کیبل, سیٹلائٹ ٹی وی, ایون مائکرو ویو اوونز وغیرہ میں, کوکر میں, واشنگ مشین میں, سینٹرل ہیٹنگ, سینٹرل سیکیورٹی سسٹم وغیرہ جو ہیں, یہ سارے سسٹمز کہیں نہ کہیں کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں. obviously PC تو کر ہی رہا ہے, لیکن VCR, DVD, ہائی فائی سب میں ہم یوز کر رہے ہیں. ان یور پاکٹ obviously PDA ہے, فون ہے, کیمرہ ہے, اسمارٹ کارڈ ہے, کارڈ ود میگنیٹک اسٹرپ ہے,
الیکٹرانک کار کی ہے, USB میموری ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاکٹس میں جو جا رہے ہیں, یہ ون وے اور دی ادر کمپیوٹر یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اب انٹریکٹیوٹی کیا چیز ہے؟ لانگ اگو ان گلیکسی فار اوے بیچ پروسیسنگ ہوتی تھی. بیچ پروسیسنگ میں کیا ہوتا تھا کہ یہ ایک پنچ کارڈ مشین ہوتی تھی. اس مشین میں آپ اپنے انسٹرکشنز کو پنچ کرتے تھے. وہ کچھ اس طرح کا پنچ کارڈ ہوتا تھا اور کوئی مانیٹر نہیں ہوتا تھا. لائن پرنٹر, یہ جو پرنٹر نظر آ رہا ہے, یہ پرنٹر میں جو ہے سے آؤٹ پٹ آتی تھی اور آپ پرنٹرز کے اس میں پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کیا آپ ایرر آ گئی, آپ کا پروگرام صحیح چلا ہے یا نہیں چلا. وی ور امنگ دا لاسٹ بریڈ جنہوں نے IBM 360 قائد اعظم یونیورسٹی میں لگا ہوا تھا. اسی طرح کا آف لائن مین فریم سسٹم تھا جس میں پنچ کارڈ کیے جاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ پرنٹر کے ذریعے آؤٹ پٹ لے کے اپنے پروگرام کی رننگ آؤٹ پٹس دیکھی جاتی تھیں اور اگر ایررز ہیں تو وہ ایررز بھی اسی میں تلاش کی جاتی تھیں. سو فار اوے ان دا گلیکسی وی ور دیئر ان پاکستان. اب جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں. موسٹ کمپیوٹنگز آر ناؤ انٹریکٹیو. اب انٹریکٹیو کا کیا فائدہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی لکھا آپ کو سامنے نظر آ گیا اینڈ یو نو کہ یا تو آپ ٹائپ غلط کر رہے ہیں یا اس میں انٹر غلط کر رہے ہیں اور آپ اسی وقت اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کو ہم ریپڈ فیڈ بیک کہتے ہیں. اب یوزر ان کنٹرول ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ جب آپ ٹائپ کر رہے ہیں آپ نے فوراً ہی بیک اسپیس پہ ایرر کو ٹھیک کر لیا اور پھر اس کے بعد جب آپ اگر پروگرامنگ کر رہے ہیں C++ یا آپ کو جاوا وغیرہ سکھایا ہے اس میں آپ نے سنٹیکس غلط لکھا تو آپ کو اسی وقت انڈیکیٹ ہو جاتا ہے, آپ فوراً ہی ٹھیک کر لیتے ہیں. سو اب جو کام ہے وہ زیادہ کرنے کا ہو گیا ہے, تھنکنگ کا نہیں ہو گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز کرنی ہوتی تھی تو پہلے اس کو ذرا سوچنا پڑتا تھا, پھر اس کو کرنا پڑتا تھا کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ. پہلے ہمیں جب کوئی چیز کرنی ہوتی تھی تو ہمیں اس کو سوچنا پڑتا تھا اور پھر کرنا پڑتا تھا. سب سے پہلے ہم یہ سوچتے تھے ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دس آن کمپیوٹر اور پھر ایونچولی ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتے تھے. سو از فاسٹسٹ آلویز بیٹر؟ یہ کوشچن ہے آپ لوگوں کے لیے. سوچیں کیا تیزی ہر چیز کی اچھی ہوتی ہے؟ انگلش کی بڑی مشہور کہاوت ہے سلو ان اسٹڈی ونس دا ریس. تو سم ٹائمز سلو ہونا بھی ٹھیک ہوتا ہے, تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن. اب ریچر انٹریکشن ہو گئی ہے. آبویسلی سینسر ہر جگہ ہیں, ڈیوائسز آپ کے ہاتھ میں ہیں, یوزیج بڑھ گیا ہے. سو ہاؤس ہولڈ میں بھی اب جو ہے ریموٹ کنٹرول دروازے آ گئے ہیں, سینسرز آ گئے ہیں, ایون لائٹس خود سے جل جاتی ہیں, پانی خود سے آنا شروع ہو جاتا ہے. سو دیز آر دا تھنگز وچ آر دیئر ان دا ورلڈ اور ہم آج کل یوز کر رہے ہیں آبویسلی. سو انٹریکشن بڑھ گئی ہے. اب ہم اپنے کمپیوٹر سسٹم کو لے کے چلیں گے, ہم ٹیکسٹ انٹری ڈیوائسز کو لے کے چلیں گے, یعنی جو ہماری ان پٹ ڈیوائسز ہیں. آبویسلی یہ سب سے پہلے کی بورڈز ہیں اور پھر کارڈ کی بورڈز ہیں, فون پیڈز ہیں, ہینڈ رائٹنگ ہے اور اسپیچ ہے. یہ ساری انٹری ڈیوائسز ہیں اور ٹیکسٹ انٹری ڈیوائسز ہیں. کس طرح سے آگے دیکھتے ہیں ہم ان کو. آبویسلی کی بورڈز جو ہیں وہ موسٹ کامن ان پٹ ڈیوائسز ہیں جو کہ ٹیکسٹ انٹر کرتی ہیں. اٹ الاؤز ریپڈ انٹری آف ٹیکسٹ بائی ایکسپیرینس یوزر. جن کو ٹائپنگ آتی ہے وہ اس میں بڑی تیزی سے کام کر سکتے ہیں. کی پروسیس جب ہم اس کا کوئی بھی کی بورڈ میں کی دباتے ہیں تو وہ کنیکشن کو کلوز کرتا ہے, کازنگ اے کریکٹر کوڈ ٹو بی سینڈ. اور وہ ایک کریکٹر کوڈ سینڈ کرتا ہے ٹو دا کمپیوٹر. اور آپ اگر ظاہر بات ہے آف لائن کے زمانے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ کیا پنچ ہوا ہے, لیکن آن لائن میں وہ کریکٹر جو آپ نے پریس کیا ہوتا ہے وہ فوراً ہی آپ کے اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا ہے. یوزلی کنیکٹڈ بائی کیبل بٹ کین بی وائرلیس. اب یہ یوزلی ہمارے ایک تار لگی ہوئی ہوتی ہے, تار کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ سامنے آپ کے کی بورڈ ہے جو کہ اس میں کوئی تار نہیں ہے, یہ وائرلیس کی بورڈ ہے. اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ
اسٹینڈرڈ لے آؤٹ جو ہے وہ جتنے بھی نان الفا نیومیرک کیز ہوتی ہیں 1 2 3 وغیرہ وہ ساری اوپر پلیسڈ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو موسٹ کامن ہے، جو اس کے 2 3 کے نیچے جو سمبلز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر کی طرف جو سمبلز دیے ہوتے ہیں وہ ہمیں بعض دفعہ آلٹ کی کے ساتھ یا بعض دفعہ شفٹ کی کے ساتھ جو ہے وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو یو کے اور یو ایس اے کے کی بورڈ ہے اس میں مائنر ڈفرنس ہوتا ہے. ایک میجر ڈفرنس جو نظر آتا ہے وہ اس مائنورٹی میں وہ 4 کے اوپر یو ایس میں جو ہے ڈالر سائن ہوتا ہے اور یو کے کی بورڈ میں پاؤنڈ سائن ہوتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا چینج نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چینجز ہوتے ہیں جو یوزلی ہمارے کی بورڈز ارینج ہوئے ہیں وہ QWERTY اسٹائل میں ہوئے ہیں. جو پہلی لائن ہے ABCD کی وہ QWERTY کہلاتی ہے. یہ کوئی بہت اچھا ٹائپنگ کے لیے اسٹائل نہیں ہے، لیکن یہ جو لے آؤٹ بنایا گیا تھا یہ یوزلی ٹائپ رائٹر کے زمانے میں بنایا گیا تھا، اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو ٹائپ رائٹر کی کیز نکلتی تھیں پرنٹ کرنے کے لیے وہ اگر قریب قریب کی کیز یوز ہونے والی اگر ہوں تو وہ جیم ہو جاتی تھیں. تو ان کیز کو اپارٹ کرنے کے لیے QWERTY کا کانسیپٹ یوز کیا گیا تھا. جو آلٹرنیٹیو ڈیزائنز ہیں اس میں وہ بہت سارے ایسے ڈیزائن ہیں جو فاسٹر یوز کرواتے ہیں، لیکن کیونکہ اب QWERTY ہر جگہ یوز ہو چکا ہے اور ٹائپ پیسٹ اور جتنے بھی یوزرز ہیں ایون لیپ ٹاپ وغیرہ سب میں وہی یوز ہوا ہے، اس وجہ سے یہ اب کوئی چینج اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ شولز نے بنایا تھا 1874، تو یہ 1874 سے یہی اسٹائل یوز ہو رہا ہے، تو آبویسلی اس کو چینج لانے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے. اب جو آلٹرنیٹو کی بورڈ اسٹائل آئے بعد میں آئے تھے اس میں یہ ہوا تھا کہ الفابیٹک کیز ارینج ان الفابیٹک آرڈر میں کر دی گئی تھی کچھ میں. اب یہ جو تھیں وہ ناٹ فاسٹر فار ٹرین ٹائپسٹ یعنی ABCDEFGS کے حساب سے کر لیا تھا، اور یہ ناٹ فاسٹر فار بگنرز ایدر. یہ اگر آپ غور کریں تو بعض دفعہ بچوں کو جو کھلونوں کے طور پر کمپیوٹر یا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں وہ ABCD کے حساب سے بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. A کے بعد B کو ڈھونڈنا، B کے بعد C کو ڈھونڈنا، اور خاص طور پہ اگر اس کے بعد QWE وغیرہ کو ڈھونڈنا ہو تو وہ اور مشکل ہو جاتا ہے. سو اٹس ناٹ گڈ فار ٹرین ٹائپسٹ. اس کی تو انگلی کو ایکچولی یاد ہو چکا ہے کہ ASDEFGH اور اسی طرح QWERTY. سو اس طریقے سے ہمیں یہ ساری چیزیں اپنی انگلیوں پہ آ چکی ہیں. سو دونوں کے لیے مشکل نہیں ہے. پھر ڈووریک نے 1936 میں شولز کے مقابلے پہ ایک اور کی بورڈ کو لانے کی کوشش کی تھی. اس میں یہ کیا تھا کہ جو کامن لیٹرز ہیں ان کو ڈومیننٹ فنگرز پہ رکھا تھا. جو آپ کی ڈومیننٹ فنگرز ہیں جو خاص طور پہ یوز زیادہ ہوتی ہیں ان کو جب آپ کی ڈومیننٹ فنگرز پہ رکھیں تو وہ جلدی سے ٹائپ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو تھا واولز کو بھی ارینج کیا گیا تھا تاکہ واولز ایک ہی جگہ پہ ہوں، آسانی رہے. یہ جو تھا یہ بائس تھا ٹوورڈ رائٹ ہینڈ. جو رائٹ ہینڈ پہ کیونکہ آپ کا رائٹ ہینڈ یوزلی جو رائٹ ہینڈرز ہیں زیادہ تر دنیا میں رائٹ ہینڈرز ہیں اور وہ رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں. سو وہ رائٹ ہینڈرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جتنی بھی کامن کیز تھیں وہ رائٹ ہینڈ پہ رکھ کے اور ان کو ادھر سے یوز کروانے کی کوشش کی گئی تھی. اس لیے اس نے 10 to 15% امپروومنٹ ان اسپیڈ اور ریڈکشن ان فٹیگ تو کر دیا تھا، لیکن ونس اگین کیونکہ لارج سوشل بیس جو ہے 1874 سے لے کے 1936 تک QWERTY کا ہو چکا تھا. سو یہ ٹائپسٹ نے اس کو، کیونکہ اس زمانے میں کمپیوٹرز تو اتنے پاپولر نہیں ہوئے تھے، تو ٹائپسٹ نے اس کو اگنور کر دیا اور they didn't go for it. پھر جو بھی کی بورڈز ہیں
وہ ایکچولی آپ کی جو کلائی ہے اس کو فور آرمز کو انگلیوں کو یہ فٹیگ کرتے ہیں. سو ان آرڈر ٹو ریڈیوس فٹیگ، اور یہ جو فٹیگ ہے اس کو RSI کہا جاتا ہے، ریپیٹیٹیو اسٹرین انجری کہا جاتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ون ہینڈیڈ یوز کے لیے جو ہے نا ایک میلٹرون نے لیفٹ ہینڈیڈ کی بورڈ بنایا تھا جو آپ کو لیفٹ ہینڈ سے ساری چیزوں کو یوز کرے. اب لیفٹ ہینڈیڈ کا یہ فائدہ تھا کہ آپ کا ایک ہاتھ کم از کم سکون میں آ جاتا ہے. سو ویریشن ان دا کی بورڈز آتی رہی. پھر اس کے بعد کارڈ کی بورڈز بھی لایا گیا، اس میں اونلی اے فیو کیز 4 اور 5 لیٹر ٹائپڈ ایز کمبینیشن آف کی پریسز، کمپیکٹ سائز، آئیڈیل فار پورٹیبل ایپلیکیشنز، شارٹ لرننگ ٹائپ. کی presses reflect letter shape, fast once you have trained. So تیز تھا، انگلیوں کے اوپر آپ کے کارڈز تھے، آپ انہی انگلیوں سے آپ یوز کر رہے تھے، آرام سے کر رہے تھے. بٹ کیا ہو رہا تھا، سوشل ریزسٹنس تھی، اور ونس اگین آپ ہاتھ تھوڑی دیر بعد آپ کا تھک جاتا تھا. اور جو اس میں نئی چیز تھی، یہ ایک نیش مارکیٹ میں دے رہا تھا ویئریبلز کے لیے، کہ کچھ ایسے کام جو آپ ویئریبلز پہن کے آپ کر سکتے ہوں، ان کے لیے یہ ایک نیا سٹائل تھا. سو یہ بھی ایک کی بورڈ آیا. پھر جو اس کے بعد بڑی چینج آئی وہ فون پیڈز میں آئی، خاص طور پہ یہ اسمارٹ فون سے پہلے کی بات. اس کو T9 انٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو تھے ان میں ABCD تھے، 0 کا 0 ہی رکھا گیا تھا یا اس کو اسپیس کر دی گیا تھا. سو جتنے بھی تھا اس 9 کی ٹائپ سے آپ کر رہے تھے. اگر آپ کو ہیلو لکھنا تھا تو آپ کو 4 4 3 3 5 5 5 دبانا تھا، پھر پاز کرنا ہے. اب یہ جو جتنا کچھ بھی تھا یہ سرپرائزنگلی فاسٹ تھا. ایک تو پریڈکٹیو انٹری تھی T9 میں، یہ ایک سنگل کی کو لیٹر کو لیتا تھا. اگر آپ نے A کو دبایا ہوا ہے، 2 کو دبایا ہوا ہے، تو آپ کے پاس A آئے گا، B آئے گا، C آئے گا، اور اس کے بعد 2 آ جائے گا. سو یو نو. اور اگر زیادہ دیر تک دبائیں گے تو کیپٹل A کیپٹل B آ جاتا تھا. سو اس طریقے سے یہ کرتا تھا. اور پھر یہ اس کے بیک اینڈ پہ ڈکشنری ہوتی تھی، اور یہ جو تھا ڈکشنری جو ہے وہ رائٹ ورڈ سمجھتی تھی. اب سو 4 3 5 5 6 کو ہیلو کے علاوہ کیا لیا جا سکتا ہے، GHI میں سے کوئی بھی ورڈ لیا جا سکتا ہے. تو G لیا جا سکتا ہے، E لیا جا سکتا ہے، L K اور N بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ ورڈ کیونکہ کوئی میننگ نہیں دے گا، تو اس لیے ڈکشنری نے جو آسان ترین تھا وہ ہیلو لے لیا. کوئی اور بھی لے سکتا تھا، جیلو بھی لے سکتا تھا، کوئی بھی ورڈ لے سکتا تھا. لیکن اگر ہم AM اور AN کو دیکھیں تو دونوں کا نمبر 2 6 بنے گا. اب یہاں پہ آپ ڈکشنری آپ کو دونوں آپشن دے گی. سو یو ہیو ٹو چوز وچ آپشن یو وانٹ. اگر آپ نے AM یوز کرنا ہے تو AM پہ اوکے کریں گے، اور اگر AM نہیں یوز کرنا تو نیکسٹ پہ جائیں گے تو آپ کے پاس AN آ جائے گا. سو دیز سارٹ آف فیسلٹی بھی تھی اور تھوڑا سا کمبرسم بھی تھا. پھر ہم آگے چلیں گے تو ہمیں ہینڈ رائٹنگ ریکگنیشن پہ نظر آئے گا. ٹیکسٹ کین بی انپٹ انٹو کمپیوٹر یوزنگ پین اینڈ ڈائجسٹنگ ٹیبلیٹ. سو اس پین کے ذریعے ہم اس میں چاہیں تو اپنی انپٹ کر سکتے ہیں. آبویسلی اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ بالکل آپ کے ہاتھ میں پین بھی آ گیا، اور ایک طرح سے آپ کے ہاتھ میں پیپر بھی آ گیا، یہ جو شیٹ کی شکل میں آپ کے سامنے. تو یہ شیٹ بھی آ گئی، اور اس شیٹ پہ آپ آرام سے نیچرل انداز میں جیسے لکھنا ہے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. ٹیکنیکل پرابلم کیا ہے، کیپچرنگ آل یوزفل انفارمیشن، اسٹروک پاتھ، پریشر ایٹسٹرا ان اے نیچرل مینر. سو یہ جو کچھ بھی کرنا تھا آپ نے پریس کیا ہوا ہے، تو اس کو پریس کو لے کے چلنا ہے جیسے آپ نے کاغذ پہ کیا ہوا ہوتا ہے. اور پھر آپ کا جو
اسٹروک پاتھ ہے، جس طریقے سے آپ لکھ رہے ہیں وہ لکھنا اسی انداز سے چلے گا، اور پھر کتنا پریشر دے رہے ہیں کتنا نہیں دے رہے یہ سارا اس طرح سے ہوتا ہے. پھر سیگمنٹنگ جوائنڈ اپ رائٹنگ انٹو انڈیویجول لیٹرز. اب جب آپ نیچرل کر رہے ہیں تو آپ جوائن رائٹنگ میں کر رہے ہیں، اب اس جوائن رائٹنگ کو سمجھنا ہے اور پھر ہر لیٹر کو الگ کرنا ہے اور پھر اس لیٹر کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اب یوزلی ایسے بہت سارے لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے میرا اگر میں اسمال میں دیکھوں تو وی اور آر کا ڈفرینسیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ٹائم سی، اسمال سی اور اسمال ای کا بھی ڈفرینسیشن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ کوپنگ ود دا ڈفرنٹ اسٹائلز آف ہینڈ رائٹنگ، کسی اور کی کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے، یہ اس کی ٹیکنیکل اسپیکٹ تھے جن کو کرنا تھا. اور یہ یوزلی جو ہے پی ڈی ایز میں بھی یوز ہوتا ہے اور ٹیبلٹ کمپیوٹرز میں بھی یوز ہو جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بورڈ کو چھوڑ سکتے ہیں. سو ٹیبلٹ میں بھی ہم اسٹائلس پین دیا ہوا ہوتا ہے اور آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ پام ڈرائیو ہے اور اس میں یہ پین ساتھ میں دیا ہوا ہے. سو اس میں چاہوں تو یہ ساری رائٹنگ آپ کر سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ اٹ ورکس. اسی طرح اسپیچ ریکگنیشن میں امپروونگ ریپڈلی. آج کل جو ہے گوگل وائس وغیرہ آیا ہوا ہے جس میں، اور اسی طرح سے یہ جو ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز ان دا فارم آف اسمارٹ فونز ہمارے پاس ہیں، اس میں بھی چاہیں تو ہم اپنی اسپیچ سے بہت سارے واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو وہ آپ سے پوچھتا ہے. آپ اس کو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں رہنی ہے تو آپ انیشیل ٹریننگ کراتے ہیں اپنی جو آواز ہے اس کے کچھ ورڈز، جو خاص ورڈز آپ جس انداز سے نکالتے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹرین کرا سکتے ہیں. اور وہ پھر جب ٹرین ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے کام کرتا ہے. یہ آبویسلی لمیٹڈ ووکیبلری سسٹم پہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساری انسٹرکشنز کو سمجھ لے. جیسے آپ اس میں کال کروا سکتے ہیں تو کال ہوم کہیں گے تو وہ ہوم پھر خود بخود ڈائل کر دے گا. سو اس طرح کے وہ پر ہوم کا نمبر آپ اس میں انٹر ہونا چاہیے. اب اس میں پرابلمس کیا ہوتی ہیں؟ ایکسٹرنل نوائز انٹرفیئرنگ ہوتی ہے کہ کوئی باہر کی آواز ہو. امپریسیشن آف پروناؤنسیشن ہے. اب ہم بہت سارے ورڈز ہم اپنے انداز سے پروناؤنس کرتے ہیں، امریکنز اپنے انداز میں پروناؤنس کرتے ہیں. سو اس میں وہ پروناؤنسیشن کا فرق آ جاتا ہے. لارج ووکیبلریز ہم اس کے اندر انٹر نہیں کر سکتے. پھر ہر اسپیکر کی اپنی بھی ایک آواز چینج ہوتی ہے. ایون جو امریکہ میں بہت عرصے سے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی جب اپنے ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کا ایکسنٹ بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اسپیکرز کے ایکشن اسپیکرز کے جو ڈفرینٹ ایکسنٹ ہیں، پچ ہے، ان کو بھی ٹیکل کرنا بعض دفعہ پرابلم ہو جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ نیومیرک کی پیڈز بھی خاص طور پہ نیومیرک کی پیڈز بھی اویلیبل ہیں. خاص طور پہ کی بورڈ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اویلیبل ہے. پھر T9 میں بھی ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر جو ٹیلی فونز ہیں اس میں بھی اویلیبل ہیں. سو یہ کیا تھا کہ کیلکولیٹرز میں پی سی کے کی بورڈ میں جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے ہم نے ڈالے تھے، تاکہ خاص طور پر انیشلی کیا تھا کہ جو کمپیوٹرز یوز ہوتے تھے وہ اکاؤنٹس کے پرپز، بینکنگ اور جتنا بھی نیومیرک ڈیٹا تھا اس کے لیے یوز ہونا لگے، تو اس میں انٹری جلدی تیزی سے کرنے کے لیے جو ہے ان کو سائٹ پہ نیومیرک کی پیڈ دے دیا گیا. اور ٹیلی فونز میں پھر بعد میں یوز ہونا شروع ہو گئے جب یہ ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس آئی تو، اور ڈیجیٹل ٹیلی فونز جب آ گئے. جب تک اینالاگ تھے تو وہ ڈائلنگ کا سسٹم تھا. اینالاگ کے بعد جب ڈیجیٹل آئے تو پھر یہ نیومیرک کی پیڈ کا سلسلہ ہوا. لیکن جو ڈفرنس تھا وہ یہ تھا کہ آلدو نیومیرک کی پیڈ یوز ہوا اور پہلے کیلکولیٹرز یا کمپیوٹرز میں یوز ہوا، اس میں جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نیچے سے اوپر کی طرف شروع ہوا، 0 سائڈ پہ دیا ہوا تھا. لیکن ٹیلی فون پہ جو یوز کیا گیا اس میں 1 2 3 اوپر کر دیا گیا اور 0 کو بیچ میں کر دیا گیا. سو انہی نیومیرک کیز کو یوز کیا گیا، لیکن پھر بھی ایک ڈفرنس رکھا گیا. اور جو اے ٹی ایم مشینز آج کل اگر آپ یوز کر رہے ہوں گے تو اس میں لائک ٹیلی فون ہی ہے کی بورڈ.
not like computer. اب ہم ٹیکسٹ انٹری سے پوزیشننگ، پوائنٹنگ اینڈ ڈرائنگ کی طرف آ گئے تو ہمیں ماؤس کی ضرورت پڑی، ٹچ پیڈ کی، ٹریک بالز کی، جوائے اسٹکس کی، ٹچ اسکرینس کی، ٹیبلٹس کی، آئی گیزرز کی اور کرسرز کی ڈسکشن اب ہم اس میں کریں گے. دا ماؤس کیا چیز ہے؟ ہینڈ ہیلڈ پوائنٹنگ ڈیوائس ہے، ویری کامن ہے، ایزی ٹو یوز ہے. ماؤس اسی لیے کیا گیا تھا کہ ایک موٹی سی چیز تھی، اس کے پیچھے ایک دم سی تھی، لیکن اب یہ جو ہے وہ وائرلیس بھی اویلیبل آ گیا ہے، تو اب اس طرح سے ماؤس نہیں رہا، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دم کٹا ماؤس ہے. سو اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو پلانر موومنٹ تھا کہ ہمارے پاس ایک پیڈ تھا یہ اس طرح کا، یہ اس کی موومنٹ کا پلان کر رہا ہوتا تھا. اور پھر یہ بٹنز تھے اس میں کہ ایک دو بٹنز ہیں، اور کچھ میں یہ بیچ میں موومنٹ کے لیے، کرسر موومنٹ کے لیے بھی ہم نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس طرح کی تین چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. سو یوزلی فرام 1 to 3 بٹنز. جو ہمارا زیادہ تر ہوتا ہے وہ لیفٹ کلک پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو چیز ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، انٹر کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اپنی لیفٹ کلک پہ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ کلک جو ہے وہ یوزلی اس کی اسکیپ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے اب اس میں کیا تو آپ کے پاس دوسرا کام آ گیا، اگر یہ کرنا ہے، ان میں سے کچھ کرنا ہے تو آپ کر لیں. اب مجھے نیکسٹ پہ جانا ہے تو میں نیکسٹ پہ کر لوں گا. سو ماؤس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ تو یہ جو پلانر آپ کا ہے وہ آپ کا ایکس وائی ڈائریکشن میں لے کے چل رہا ہوتا ہے. اس کو آپ ایسی لوکیشن پہ رکھیں کہ آپ کا آرم نیچرلی اس تک پہنچے، آپ کو آگے بڑھ کے یا آپ کو اپنے ہاتھ کو بینڈ کر کے اس کو نہ لینا ہو. سو اگر یہ نہیں کرنا ہوگا تو آپ کا آرم تھکے گا نہیں یوز کرنے میں. سو یہ آپ کے لیے آسانی ہے. اب اس میں ایک فزیکل اسپیس کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کو کرسر کو جو ہے وہ فریلی موو کر سکیں. اب اس میں ریلیٹو موومنٹ از اونلی از ڈیٹیکٹیبل. اب میں اس کو رکھ کے موو کر رہا ہوں تو یہ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے، لیکن میں اس کو ہوا میں موو کروں گا تو دیکھیں کرسر وہیں کا وہیں موجود ہے. سو یہ ریلیٹو موومنٹ ہے. اور موومنٹ آف ماؤس مووز اسکرین کرسر، جو ہم اس کی موو کر رہے ہیں یہ اسکرین کرسر کو موو کر رہا ہے، اور یہ ایکس وائی پلین میں ہے. سو an indirect manipulation device ہے. یہ device itself doesn't obscure screen, is accurate and fast. یہ اسکرین کو لیکن جب ہم کرسر کو موو نہیں کرتے تو یہ ایرو بھی غائب ہو جاتا ہے. سو یہ خود سے obscure نہیں کرتا اسکرین کو. اب جو اصل پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کمپیوٹر کی طرف رہے ہیں، ماؤس کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور آپ اپنے ہاتھ کو یوز کر رہے ہیں. تو ایٹ ٹائمز کیونکہ عادت نہیں ہوتی، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جہاں اگر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے نظر بھی ہاتھ کی طرف ہوتی ہے. اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ کمپیوٹر اسکرین کی طرف رہیں اور رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ ہینڈر ہے تو لیفٹ سائڈ پہ یوز کر رہا ہے. سو دیٹ سارٹ آف اے پرابلم از دیئر. ادر دین دیٹ اٹ از ناٹ اے پرابلم. اگر ہم پینٹ میں یوز کر رہے ہیں تو پینٹ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو پینٹ کو کلک کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جب ہم رائٹ کرسر دبا کے موو کریں گے تو یہ ڈرائنگ کے کام آ جائے گا. سو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ obviously two methods for detecting motion. ایک میکینیکل ہے جس میں کہ بال ہوتی ہے انڈر، اور اس بال کے ساتھ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بال جو ہے جس طرح سے موو کر رہی ہوتی ہے وہ آرتھوگونل پینلز میں موو کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ ایکس وائی کوآرڈینیٹ بال جو ہے وہ آرتھوگونل پینل پہ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے ایکس وائی کوآرڈینیٹ نکل رہے ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر اس لحاظ سے آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوتا ہے کام ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے کسی بھی فلیٹ سرفیس پہ ہم یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں میں پیڈ یوز نہیں کر رہا، میں اسی ڈیسک کو یوز کر رہا ہوں اور ڈیسک پہ موو کر رہا ہوں، تو یہ اس طریقے سے آپ کو موو نظر آ رہی ہے.
پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بال جہاں پہ نہیں ہوتی، میکینیکل نہیں ہوتا، وہاں آپٹیکل ہوتا ہے. وہاں کہیں پہ آپٹک لائٹ ہوتی ہے، کہیں پہ یہ ریڈ لائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پہ نہیں بھی نظر آتی، لیکن یہ لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ ہوتا ہے انڈر سائڈ آف دا ماؤس. اور کبھی کبھی اس کے لیے بھی پیڈ، گرڈ پیڈ چاہیے ہوتا ہے، کبھی ڈیسک پہ یوز کر لیتے ہیں جیسے میں ابھی یوز کر رہا ہوں. یہ جو ہے میکینیکل، اس میں کیا پرابلم آ رہی تھی کہ بال میں جب ڈسٹ پھنس ڈسٹ کیونکہ ٹیبل وغیرہ پہ ہوتی ہے، وہ ڈسٹ بال کے ساتھ رول ہو کے اس کے اندر چلی جاتی تھی، اور وہ جب ان کوآرڈینیٹس پہ یہاں پہ جو رولرز لگے ہوئے ہیں ان میں پھنستی تھی، تو تھوڑے دنوں بعد وہ جو ہے موومنٹ اس کی ویریبل ہو جاتی تھیں، اور پھر آپ کو کھول کے اور اس کی ڈسٹ کو صاف کرنا پڑتا تھا، تو پھر ماؤس صحیح یوز کرتا تھا. سو یہ جو ہے ڈسٹ سسیپٹیبل ہے، ڈسٹ کو آرام سے اگنور کر دیتا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے یوز. So detects fluctuating alternation in reflected light intensity to calculate relative motion in XYZ X and Z plane. اب اگر آپ اٹھا لیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایکس وائی میں نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے یہ پھر اس کی موومنٹ کہیں کہیں رک جاتی ہے. سو یہ لائٹ کی آلٹرنیشن پہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اٹھ گیا ہے یا نہیں اٹھا ہے ماؤس اپنی سرفیس سے. اب کچھ ایسے بھی تھے جو ماؤس کو، یہ آبویسلی ان کے لیے بھی جو جن میں خدا نخواستہ ہاتھوں کی کوئی بیماری ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں، سو وہ ان کے لیے بھی یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا کہ فٹ ماؤس بنایا جائیں، جس میں ایک پاؤں سے آپ کنٹرول کر رہے ہیں موومنٹ کو جیسے اس میں دکھا رہے ہیں، اور ایک پاؤں سے آپ بٹنز وغیرہ کو پریس کر کے اسی طرح سے ماؤس کو یوز کر رہے ہیں. تو یہ obviously ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اسپیشل لوگوں کے لیے یا اسپیشل کاموں کے لیے اس کو یوز کیا گیا ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ فٹ کنٹرولز کہیں اور یوز نہیں ہوئے. obviously گاڑیاں آپ لوگوں نے بھی چلائی ہے، موٹر سائیکل چلائی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیئرز وغیرہ، اور کار میں تو ہم خاص طور پہ ایکسلریٹر، بریکس اور کلچ جو ہے وہ ہمارا پاؤں پہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح گھر میں آپ نے اپنی امی اور بڑوں کو، بہنوں کو دیکھا ہوگا سلائی مشین یوز کرتے ہوئے جو پاؤں سے وہ پیڈل کر رہی ہوتی ہیں، اسپیڈ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ پیانو وغیرہ میں بھی پاؤں میں کنٹرول ہوتا ہے. پھر جو ایک چیز اور آئی ماؤس کی جگہ، وہ ٹچ پیڈ آیا. وہ خاص طور پہ لیپ ٹاپس میں آیا، کیونکہ لیپ ٹاپس میں ماؤس کو لے کے چلنا زیادہ عرصے کے لیے پرابلم ہو گئی تھی. تو وہ لیپ ٹاپ کی یوزلی جو سینٹر والی جگہ ہے وہاں پہ وہ ٹچ پیڈ میں آپ ہاتھ سے موو کرتے ہیں، انگلی کو موو کرتے ہیں، اور انگوٹھے کے اوپر آپ کے دونوں بٹنز دیے ہوئے ہوتے ہیں جن سے آپ اس کو ماؤس کی کلکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو تھا ایکسلریشن سیٹنگز میں فاسٹ اسٹروکس وغیرہ کے لیے اچھا تھا، اور جتنے بھی پکسلز تھے وہ لاٹس آف پکسلز پر انچ موو ہو جاتے تھے، اور اچھے طریقے سے کر لیتا تھا. اگر ہم نے سلو اسٹروک اس میں کرنے ہوتے تھے تو ہم لیس پکسلز پر انچ کو کر لیتے تھے، اور یہ ایکوریٹ پوزیشننگ کے لیے ہو جاتا تھا. تو اس کو اپنے حساب سے سیٹ کر کے ہم چلا سکتے تھے. سو یہ ماؤس کی جو انیشل لیپ ٹاپس آئے تھے تو ان کے ساتھ ماؤس الگ سے اٹیچ کرنا پڑتا تھا. اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے ٹچ پیڈ آیا. پھر ٹریک بال اور تھم ویلز وغیرہ قسم کے بھی ماؤس آئے. ٹریک بال میں جو ہے وہ اوپر بال دی ہوئی ہوتی تھی، وہ یوز کرنے کے لیے آسان ہو جاتا تھا، ڈفرینٹ یوزرز کے لیے ہوتا تھا. بال از روٹیٹڈ ان سائڈ اسٹیٹک ہاؤسنگ لائک این اپ سائڈ ڈاؤن ماؤس. جس طرح جو پہلے ماؤس تھے ان کے نیچے بال تھی، اس میں اوپر وہ بال دے دی تھی. سو ریلیٹو موشن جو ہے وہ کرسر کو موو کرتی تھی. یہ انڈائریکٹ ڈیوائس تھی، فیئرلی ایکوریٹ تھی، اور اس میں بٹنز جو پک کرنے کے وہ تھے وہ ڈفرینٹ تھے. گیم وغیرہ کے لیے یوز کرنے کے لیے بڑا کام آیا تھا. اور
کچھ نوٹ بکس اور پورٹیبل کمپیوٹرز میں بھی اس کو یوز کیا گیا. پھر تھم ویلز آئے تھے جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اور خاص طور پر کمپیوٹر میں جو ڈرائنگ کے اور الیکٹریکل یا سول انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کے جو لوگ کام کرتے تھے ان کے لیے یہ تھم ویلز آئے تھے. یہ 2 ڈائلز فار ایکس وائی کرسر تھے اور یہ جو تھمب کے اوپر جو اسکرول کرنے کا تھا وہ تیزی سے کر لیتا تھا تو کینوس بڑا ہو جاتا تھا اور کام کرنا آسان ہو جاتا تھا. سو یہ تھم ویل ماؤس کی ایک شکل ہے. پھر جب گیمنگ بہت اسٹرانگ ہو گئی تو پھر ہمیں ضرورت پیش آئی کہ ہم وائی موونگ دا ہول ہینڈ، پھر ہمیں جوائے اسٹک کی ضرورت آئی جس میں آپ آرام سے اپنی موومنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے پریشر آف اسٹک جو ہے وہ ویلوسٹی آف موومنٹ لے کے آتا تھا. بٹنز جو ہیں فار سلیکشن وہ ٹاپ پر ہوتے تھے اور وہ ٹریگر کی طرح ہوتے تھے اور یہ زیادہ تر جو ہے ایئر کرافٹ اور 3D نیویگیشن اور گیمز میں بہت پاپولر اور بہت یوز ہوا. اسی طرح لیپ ٹاپس میں جو ہم نے پہلے بات کی ٹچ پیڈ سے پہلے کی بورڈ کے اوپر جو ہے ماؤس کا ایک انہوں نے نپل سا دے دیا تھا، بیچ میں کہیں ہوتا تھا اور اس کو آپ گھما کے آپ کرسر کو موو کر لیتے تھے اور نیچے ہی اسپیس کے نیچے ہی جو ہے وہ 2 بٹنز دیے ہوئے تھے جو کلکنگ کے طور پر یوز ہو جاتے تھے. تو یہ ایک طرح سے منیچر جوائے اسٹک کا کام کر رہا تھا. شاید اس کے بعد ہی جوائے اسٹک کا خیال آیا کہ جوائے اسٹک بنا دی جائے اور موومنٹ کو نیچرل کر دیا جائے کیونکہ یہ والی موومنٹ آپ کے لیے بہت آسان ہے. یہ جو ہے بہرحال آپ کی نیچرل نہیں ہے، یہ موومنٹ آپ کی نیچرل ہے اگر آپ جوائے اسٹک پہ کر رہے ہیں ایکس وائی کے لیے. پھر ہمارے پاس ٹچ سینسیٹیو اسکرینز آ گئے. یہ جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ دا پریزنس آف فنگر آن اسٹائلس آن دا اسکرین، وہ اسکرین پہ ہی اسٹائلس بن جاتا تھا اور اسکرین کے اوپر ہی پھر ہم اس کو ٹچ کر لیتے تھے. ورکس بائی انٹرپٹنگ میٹرکس آف لائٹ بیمس، کیپیسیٹنس چینجز اور الٹراسونک ریفلیکشنز. تو یہ میٹرکس پہ جو لائٹ بیم کا چینج آ رہا ہے اس سے ڈیٹیکٹ کرتا تھا یا کیپیسیٹنس چینج ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیتا تھا یا الٹراسونک ریفلیکشنز کے اوپر بیس کرتا ہوا یہ کام کر لیتا تھا. ڈائریکٹ پوائنٹنگ ڈیوائس ہو جاتی تھی. ایڈوانٹیجز اس کے ظاہری بات ہے کہ فاسٹ تھے، کوئی اسپیشلائز پوائنٹر اس میں چاہیے نہیں تھا، مینیو سلیکشن اس میں بہت آسان تھی اور سوٹیبل فار یوز ان ہاسٹائل انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں لے کے چلنی، آپ آرام سے لیپ لے کے چل رہے ہیں اور آپ اپنا تیزی سے ایون گاڑی میں چلتے گھومتے پھرتے آپ اس میں کام کر سکتے تھے. تو موومنٹ کے ساتھ کام کرنا آسان تھا اور یہ ظاہر بات ہے کلین بھی ہے اور سیف فرام ڈیمیج. کلین اس لیے کہ اس کے اوپر آپ ایک اور کور چڑھا دیتے ہیں اس کے اسکرین کے اوپر اور پھر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو اسکرین پہ ڈیمیج بھی نہیں ہوتا. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا تھا کہ اسکرین کو آپ مارک کر سکتے ہیں، اگر پراپرلی آپ نے اس پہ کور نہیں چڑھایا تو اسکرین پہ ظاہر بات ہے نشان پڑ جائے گا. امپریسائز تھا کہ فنگر از فیئرلی بلنٹ انسٹرومنٹ، فنگرز جو ہیں اور پھر فنگرز پتلی موٹی تو جس طرح کی ہیں تو وہ ایک طرح سے اتنا پوائنٹڈ نہیں ہوتا، جبکہ جب ہم ماؤس کو یوز کرتے ہیں تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرو کے آگے پوائنٹر بھی آ جاتا ہے تو وہ پوائنٹر آپ کو پریسائزلی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے. لیکن اگر آپ اس کی جگہ انگلی رکھیں گے تو وہ اس پریسائز جگہ پہ نہیں جائے گا یا اس پریسائز جگہ پہ نہیں جائے گا، وہ اس کے ارد گرد کی جگہ کو بھی لے لے گا. سو یہ ایک طرح سے ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور پھر آپ کو بار بار ہاتھ اٹھا کے کام کرنا پڑتا تھا تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھی یہ ٹائرنگ ہو جاتا تھا. پھر اسٹائلس اور لائٹ پین کو ہم نے پہلے بھی دکھایا. سو یہ پین ہے اسٹائلس کا اور ہم اس اسٹائلس پہ آرام سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو اس میں جو اب یہ جو سرفیس بنی ہوئی ہے یہ سرفیس جو ہے ٹچ سینسیٹیو ہے اور میگنیٹک ڈیٹیکشن کر رہی ہے اور اس میگنیٹک ڈیٹیکشن سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی
ریجن کو بتا رہی ہے اور اس ریجن پہ اس طریقے سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اسی طرح کا کیونکہ یہ اسٹائلس پین ہے، اسی طرح کا ایک لائٹ پین ہوتا تھا جو آپ لگا سکتے تھے. اب یہ بہت کم یوز ہو رہا ہے. یہ لائٹ کو یوز کرتا تھا اسکرین پہ لوکیشن ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، اب یہ بہت ہی کم ہو گیا ہے. سو اگر کچھ جگہوں پہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ اسٹائلس پین میں ہی لائٹ پین بھی ڈال دیا ہے تو وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. سو یہ اسٹائل تھا ان پٹ کا. یہ آپ کو بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ جب ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن آپ کوئی بھی ایسا سسٹم ڈیوائس کرنے لگیں، کوئی بھی پروگرام لکھنے لگیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان پٹ کس کس طریقے سے ہو رہی ہے، کون کون سی ان پٹ کی ڈیوائسز اویلیبل ہوں. صرف یہ نہیں ہو کہ آپ کا جو پروگرام ہو وہ کی بورڈ سے ہی انٹری لے رہا ہے یا صرف ماؤس سے انٹری لے رہا ہے. آپ کا پروگرام جو ہے وہ ہر طرح کی انٹری کے لیے تیار ہو، اور اگر نہیں ہے تو دوسری انٹریز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ان کو بھی آپ انکارپوریٹ کر سکیں. پھر اس سے آگے بڑھے تو ڈیجیٹائزنگ ٹیبلٹ بھی ڈیجیٹائز ہو گئیں. اس میں کیا تھا کہ ماؤس لائک ڈیوائس وتھ کراس ہیئرز تھے، اس میں کراس ہیئرز تھے. اس میں جو ہے وہ اسٹائلس سے ہٹ کر اسپیشل سرفیس یوز کی گئی تھی. اور یہ کیا تھا کہ خاص طور پر میپس وغیرہ کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اس پہ رکھ دیا جاتا تھا اور وہ میپس پورے ڈرا کر دیے جاتے تھے. یعنی ایک طرح کا یہ اسٹائلس کے اوپر پورے گریڈز بنا دیے جائیں اور ان پہ کراس ہیئرز وغیرہ یوز کر لیے جائیں. پھر جب آپ اس کے اوپر میپ رکھیں گے اور اس میپ کے اوپر سے آپ پھیریں گے تو وہ پورا کے پورا میپ ایز اٹ از ان دا کمپیوٹر چلا جائے گا. سو یہ ایک طرح سے اس میں گریڈز بنائی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی گریڈز بنائی ہوئی تھی تاکہ ایکیوریٹ سائزنگ ہو سکے. تو خاص طور پہ نقشے بنانے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم گھر کا سٹائل بنانا چاہتے ہیں، ایک آرکیٹیکچر اگر گھر کو ڈیزائن کرنا چاہتا ہے تو کمروں کی سائز، ان کی دروازوں کی لوکیشنز، کھڑکی کی لوکیشنز وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے یہ یوز کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا. پھر کچھ ایسے بھی سسٹمز آئے جو آئی گیز کے اوپر آپ کے چل رہے ہوتے ہیں اور آئی گیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو مینیو آئٹم کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جیسے اس میں دکھایا گیا. ان آرڈر ٹو سلیکٹ دا مینیو. اب یہ جو ہے لیزر بیم ڈیٹیکشن جو ہے فرام ریٹنا اس کے اوپر کرتا ہے. جو کرتا ہے لیزر وہ بڑی لو پاور ہوتی ہے کیونکہ لیزر کا آنکھ میں بار بار پڑنا جو ہے وہ بہت اچھی چیز نہیں ہوتی. تو ویری لو پاور یوز کرتے ہوئے اور اس کو یہ کر لیتا تھا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ہینڈ فری ایکسس دینے کے لیے آپ کو دیا گیا. اگر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن پہ صرف اس کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کا وہ ایکس بن رہا ہے اور اس ایکس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وہ ہوتا تھا کہ اس مینیو کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. اگر اس میں ہائی ایکوریسی چاہیے ہو تو پھر آپ کو ہیڈ سیٹ پورا پہننا پڑتا ہے اور ہیڈ سیٹ کے تھرو دیکھنا پڑتا ہے. چیپر اینڈ لوور ایکوریسی ڈیوائسز اویلیبل. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ سٹ انڈر دا اسکرین لائک اے اسمال ویب کیم. تو یہ ایک اسمال ویب کیم کی طرح جو ہے انڈر دا اسکرین موجود ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ اس ایک طرح سے ٹارگٹ کو اپنے اچیو کر لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی یوز ہوتا ہے ہینڈ فری کرنے کے لیے کہ آپ اپنی ایکوریسی آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے کنٹرول کر لیں چیزوں کو. اب کرسر کیز ہوتی ہیں کی بورڈ میں، وہ یوزلی جو ہے وہ اپ ڈاؤن لیفٹ کی ہوتی ہے. یہ بڑی چیپ ہوتی ہیں بٹ سلو ہوتی ہیں. یہ جو ہے یوزفل ہوتی ہیں لیکن بیسک موشن فار ٹیکسٹ ایڈیٹنگ اوپر نیچے دائیں بائیں جانے کے لیے یوز ہوتی ہیں. کوئی اسٹینڈرڈائز لے آؤٹ نہیں ہوتا بٹ جو یہ انورٹڈ ٹی والا ہے
یہ موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے خاص طور پہ کی بورڈز میں، الٹا ٹی بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ڈسکریٹ پوزیشننگ کنٹرولز بھی ہوتے ہیں، جیسے فونز میں یا ٹی وی میں ہوتے ہیں. سو اس کے اندر آپ کے پاس آپ ان کو فون کے اندر ایک بٹن ہوتا تھا، اس کو آپ کنٹرول کر لیتے تھے آگے پیچھے کرنے کے لیے. ٹی وی میں اسی طرح یہ بٹنز ہیں جن کے ذریعے آپ اپ ڈاؤن رائٹ لیفٹ موو کر سکتے ہیں، اور یہ یوزلی جو ہے مینیو سلیکشنز کے لیے ہوتا ہے. اور اسی میں ہی سینٹر والا بٹن، یا فون میں جو سینٹر والا بٹن ہوتا تھا وہ مینیو سلیکشن کے بعد اس کو اوکے کرنے کے لیے بھی ہوتا تھا. سو یہ ڈسکریٹ پوزیشننگ کنٹرول ڈیوائسز ہیں. اب ہم ڈسپلے ڈیوائسز کی طرف آ جاتے ہیں. یعنی ابھی تک ہم ان پٹ کی طرف تھے، اب ہم آؤٹ پٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیا کیا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بٹ میپ اسکرین ہے، سی آر ٹی، کیتھوڈ رے ٹیوب اور ایل سی ڈی. سو ڈسپلے ہیں لکوڈ کرسٹل ڈسپلے، لارج اینڈ سچویٹڈ ڈسپلیز، ڈیجیٹل پیپرز، یہ سارے جو آؤٹ پٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں ہم ان کو بھی آج تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. بٹ میپ ڈسپلیز جو ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اب اسکرین کو کیا کیا ہوا ہے، واسٹ نمبر آف کلر ڈاٹس میں کیا ہوا ہے. اس کو بٹ میپ کو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو زوم کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو تھرڈ بڑا پیارا نظر آ رہا تھا، یہ انٹریکشن کا یہ نیچے والا پورشن بڑا صاف نظر آ رہا تھا. اب جب ہم نے اس کو زوم کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو اور کچھ نہیں ہے، یہ بٹس میں لکھا ہوا ہے اور یہ اس میپ کے اندر ہے. سو اس لیے اس کو بٹ میپ کہا گیا. اب جب فردر ہم نے اس کو زوم کیا تو یہ بالکل ہی بٹس کی شکل میں آ گیا کہ یہاں یہ اس بٹ میں وائٹ ہے، اس میں باقیوں میں ڈارک بلو ہے، یہاں پہ کہیں لائٹ بلو، اس کے مختلف شیڈز یوز کیے گئے، اسی طرح گریز کے شیڈ یوز کیے گئے ہیں. تو سو یہاں سے ہمیں کلیئر ہوا کہ اچھا یہ بٹ میپ ہے. سو ریزولوشن اینڈ کلر ڈیپتھ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اس میں. نمبر آف پکسلز آن اسکرین، وڈتھ اینڈ ہائٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے. جیسے جو ایس وی جی ایز آئے وہ اس میں جو ہے 1024x768 پکسل آیا، یہ پکسلز کی تعداد ہے اس پورے اسکرین کے اوپر. پی ڈی اے میں 240x400 ہوتی ہے پرہیپس. پھر اسی طرح ڈینسٹی آف پکسلز آیا، ان پکسلز اور ڈاٹس پر انچ، یا ڈی پی آئی کہتے ہیں، ڈاٹس پر انچ کتنے ہیں، ٹپیکلی بٹوین 72 اینڈ 96 ڈی پی آئی. سو 72 سے لے کے 96 ڈاٹ پر انچ ہیں. جتنے زیادہ ڈاٹس پر انچ ہوں گے اتنی خوبصورت وہ نظر آتا ہے. سو یہ ریزولوشن ہے اس کی. پھر ایسپیکٹ ریشو آیا، ریشو بٹوین وڈتھ اینڈ ہائٹ. جو ہمارا ایسپیکٹ ریشو ہے وہ 4/3 ہے، 4 ایکس ایکسس میں اور 3 جو ہے وائی ایکسس میں. ٹی وی پہ جو وائڈ اسکرین ٹی وی ہے اس میں 16/9 آ گیا. تو اس کا سمجھیں ایک طرح سے اسکوائر کر لیا گیا. تو کلر ڈیپتھ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈفرینٹ کلرز فار ایچ پکسلز ہیں. بلیک اینڈ وائٹ اور گریز اونلی میں تو بہت آسان ہو جاتا ہے، 256 فرام اے پیلٹ. اس کا مطلب ہے 8 بٹس فار ایچ ریڈ گرین بلو. اور یہ جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ملینز آف کلرز آ جاتا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں آبویسلی 0 اور 1 تھا، بٹ کے حوالے سے چل رہا تھا. پھر گرے اسکیلز میں 16 کلر سے چلے، پھر 256 کلرز پہ گئے. اور اب جو ملینز کلر آیا ہے تو ہر جو بٹ جو کلر کی اسکیم ہے اس کو ریڈ گرین بلو کو 8 بٹس دے دیا ہے، جس نے ملینز آف کلرز کو پاسبلٹی بنا دی ہے، اور اس لیے ہمیں ٹرو کلرز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اینٹی الیاسنگ کیا ہے؟ Jagged's diagonal line that have discontinuities in due to horizontal raster scan process. So یہ جو discontinuity تھی جب ہم کلر گرافکس سے وی جی اے اور سی جی اے اور وی جی اے پھر ایس وی جی اے کی طرف چلتے چلے گئے، یہ ہمارے پاس کیا ہوا کہ یہ جو
پہلے زمانے میں تھا وہ یہ اس طریقے سے تھا کہ یہ ڈائگنل لائنز جو ہیں وہ کلیئرلی ڈسکنٹینیوڈ تھیں. پھر ہم نے کیا کیا, اینٹی ایلیزنگ کی کہ ہم نے اس کلیئر کٹ ڈسٹنکشن کو تھوڑا سا سافٹن کرنے کی کوشش کی. جب یہ سافٹن ہو گئے تو یہ جب لائن نظر آنے لگی تو یہ بڑی کلیئر نظر آنے لگی, جیسے پچھلی اگزامپل میں بھی دیا تھا کہ وہ بڑی کلیئر اے بی سی ڈی دور سے تو نظر آتا, جب زوم ان کیا تو ہمیں یہ والے شیڈز نظر آئے تھے. سو یہ اینٹی ایلیزنگ ہے اس میں. پھر جو ہمارے پاس ڈسپلے تھے وہ شروع ہمارے پاس کیتھوڈ رے ٹیوب یا سی آر ٹی اسکرینس کو کہا گیا. اس میں اسٹریم آف الیکٹرانز امیٹڈ فرام الیکٹران گن ہوتی تھی. یہ الیکٹران گن تھی, فوکسڈ اینڈ ڈائریکٹڈ بائی میگنیٹک فیلڈ, یہ فوکسنگ اور ڈیٹیکشن کرتی تھی. ہٹ فاسفور کوٹڈ اسکرین وچ گلوز, سو یہ فاسفور ہوتا تھا اسکرین میں اور وہ اس پہ جب ہٹ کرتی تھی الیکٹرانک بیم تو وہ گلو کرتا تھا اور وہ ہمیں پھر کریکٹرز اور ٹیکسٹ وغیرہ نظر آتا تھا. یہ ٹی وی اور کمپیوٹرز میں یوز ہوتا تھا, اسی لیے کہا جاتا تھا کہ زیادہ ٹی وی دیکھنے سے, جب تک کمپیوٹر نہیں آئے تھے, اور اسی طرح کمپیوٹر پہ زیادہ دیر تک بیٹھنے سے آنکھوں کو خراب ہونے کا چانسز ہیں. obviously ہیلتھ ہیزرڈ کیا تھا سی آر ٹی کا, کہ ایکس رے لارجلی ایبزارب بائی اسکرین بٹ ناٹ ایٹ ریئر. سو ایکس رے سامنے کی طرف تو اسکرین کے ایبزارب ہو جاتی ہے لیکن پیچھے کی طرف وہ ایبزارب نہیں ہوتی, اس لیے پیچھے پرانے زمانے میں بڑا کہا جاتا تھا ہاتھ نہ لگاؤ ٹی وی کو, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ ہونا کیا تھا کہ وہ ایکس رے نکل رہی ہیں, ایکس ریز اچھی نہیں ہوتی باڈی کے لیے, سو اس وجہ سے ان کا نکلنا ٹھیک نہیں تھا. اور الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ ریڈیشن فرام فاسفورس, جو فاسفورس گلو کرتا تھا اس سے الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ ریڈیشنز نکلتی تھیں, لیکن وہ کسی ایسے لیول پہ نہیں نکلتی تھیں کہ جو بہت زیادہ ڈینجرس ہو, لیکن مسلسل یوز اسی لیے اس کا اچھا نہیں تھا کہ کم مقدار میں بھی نکل رہی ہے لیکن آپ مسلسل دیکھے جا رہے ہیں, دیٹ از ناٹ گڈ. پھر اس سے ریڈیو فریکوینسی ایمیشن بھی ہوتی تھی, پلس الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا جو مائنس آلموسٹ 16 کلو ہرٹز پہ چلا جاتا تھا, جو کہ 15 کلو ہرٹز تک ہم سن سکتے ہیں. سو اس لیے وہ بھی آپ کے کانوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا تھا. پھر اسی طرح الیکٹروسٹیٹک فیلڈ ہوتی تھی, لیکس آؤٹ تھرو ٹیوب ٹو یوزر, انٹینسٹی ڈیپینڈس آن ڈسٹینس اینڈ ہیومیڈیٹی, اور اس کی وجہ سے ریشز, اسکن ریشز وغیرہ ہو سکتے تھے. سو اگر آپ ہیومڈ جگہ پہ اس کو یوز کر رہے ہیں, اسکرین کو, ٹی وی کو یا مانیٹر کو, سو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتی تھی. اور ٹی وی پہ خاص طور پر آپ کو ڈسٹینس رکھنے کو کہا گیا تھا. کمپیوٹرز جب آ گئے تو آپ کا ڈسٹینس آبویسلی زیادہ نہیں رہا, لیکن ٹی وی کو 12 فٹ تک کا ڈسٹینس کہا جاتا تھا کہ رکھیں. اسی طرح الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہوتی تھی وہ 50 ہرٹز سے لے کے 0.5 میگا ہرٹز تک آتی ہیں. کریٹ انڈکشن کرنٹس ان کنڈکٹیو مٹیریلز انکلوڈنگ دا ہیومن باڈی. 2 types of effects attribute to this visual system: high incidence of cataracts in visual display unit operators and concern over reproductive disorders, miscarriages and birth defects. So جو زیادہ تر یوز کر رہے تھے ان کو لیے ویژول سسٹم میں ایک تو کیٹریکٹ جسے ہم جو 2 قسم کے افیکٹ تھے وہ بڑے کلیئر تھے اس میں. ایک ویژول سسٹم میں کیٹریکٹ جسے ہم موتیا کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور دوسرے یہ کہ ریپروڈکٹیو ڈس آرڈرز کرتے ہیں, مس کیریجز یا برتھ ڈیفیکٹس ہونا شروع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز ہیں ان پہ بھی, ان کے ساتھ بھی زیادہ دیر نہ رہا جانا چاہیے. ہیلتھ ہنٹس کیا تھیں؟ ڈو ناٹ سٹ ٹو کلوز ٹو دا اسکرین. میں نے بولا 12 فٹ ٹی وی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بیٹھیں. ڈو ناٹ یوز ویری اسمال فونٹس. آپ بہت اسمال فونٹس یوز نہ کریں کیونکہ پھر آپ کو قریب آنا پڑتا تھا, آنکھوں کو زور دینا پڑتا تھا. پھر ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسکرین فار اے لانگ پیریڈس وداؤٹ اے بریک. آپ اسکرین کو بہت دیر تک نہ دیکھتے رہیں, بریک دیں, اپنی آنکھوں کو تھکائیں نہ. ڈو ناٹ پلیس دا اسکرین ڈائریکٹلی ان فرنٹ آف اے برائٹ ونڈو. ونڈو کے سامنے نہ رکھیں. یہ جو ہے ویل لٹ سراؤنڈنگ میں بہت اچھا ہے,
خالی اندھیرے میں بھی اسکرین تو نظر آ رہا ہے، گلو کرے گا، لیکن وہ سارا پھر فاسفورس کا افیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. اور ٹیک ایکسٹرا کیئر اف پریگننٹ. اور اپنے پوسچر آپ بیٹھے کیسے ہیں اس کے اوپر بہت ڈپینڈ ہے. یوں کر کے بیٹھیں گے تو بھی تھک جائیں گے. ایرگونامکس یہ ہے کہ آپ نے اس کو اوپر نہیں رکھنا یا بہت زیادہ نیچے نہیں رکھنا، آپ نے جتنا ہو سکے اپنے ان فرنٹ رکھنا ہے، اور ایسا رہنا ہے کہ گردن پہ، کندھوں پہ، جسم پہ سٹریس نہ پڑے. پھر جب سی آر ٹی سے نکلے تو پھر ہم ایل سی ڈیز پہ آئے. لکوڈ کرسٹل ڈسپلیز، اسمالر، لائٹر اینڈ نو ریڈیشن پرابلم. سو اس میں جو ہے ریڈیشن پرابلمس کو ریزالو کیا گیا. یہ جو ہے پی ڈی ایز، پورٹیبلز، نوٹ بکس، اور اب ایون ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے مانیٹر کے طور پر بھی آ رہا ہے، ٹی ویز پہ بھی آ گئے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلیز ہیں، ڈیجیٹل واچ ہوتی ہے، موبائل فونز ہوتے ہیں یا ہائی فائی کنٹرولز ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ دینا شروع کر دیا ہے. کس طرح سے کام کرتا ہے؟ جو ٹاپ پلیٹ ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ، ہاؤ اٹ ورکس، کس طرح سے کام کرتا ہے. جو ٹاپ پلیٹ ہوتی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، پولرائزڈ ہوتی ہے، اور باٹم پلیٹ جو ہوتی ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. لائٹ پاسز تھرو ٹاپ پلیٹ اینڈ کرسٹل اینڈ ریفلیکٹس بیک ٹو آئی. سو لائٹ جو ہے وہ پاس کرتی ہے ٹاپ پلیٹ سے، کرسٹل سے گزرتی ہوئی، اور پھر وہ آنکھوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے. وولٹیج جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں کرسٹل چینجز میں، پولرائزیشن میں، اور اس وجہ سے کلر آتا ہے. سو اس کا جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایمٹ نہیں ہوتی، اس لیے آنکھوں پہ سٹرین نہیں پڑتا. یعنی یہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے، لائٹ اس کے اندر سے نکل نہیں رہی ہوتی. لائٹ جو سی آر ٹی میں وہ لائٹ ایمٹ کر رہی ہوتی تھی اور وہ آپ کی آنکھوں پہ پڑ رہی ہوتی تھی. اس میں لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر کچھ اسپیشل ڈسپلیز بھی تھے. رینڈم اسکین تھا، ویکٹر ڈسپلے. یہ یوزلی ڈرا دا لائنس ٹو بی ڈسپلے ڈائریکٹلی، نو جیگیز، اس میں کوئی وہ والی جو تھے آلٹر نہیں تھا. لائنز نیڈ ٹو بی کانسٹنٹلی ری ڈران، ریئرلی یوزڈ ایکسیپٹ ان اسپیشل انسٹرومنٹس. تو یہ یوزلی ریڈارز میں اور جو آپ کے اوسیلوسکوپس وغیرہ میں یہ یوز ہوتی تھی. اسی طرح ڈائریکٹ ویو اسٹوریج ٹیوب ہوتی ہے، سملر ٹو رینڈم اسکین بٹ پرسسٹلی. سو فلکر نہیں آتا. کین بی انکریمنٹلی اپڈیٹڈ بٹ ناٹ سلیکٹیولی اریزڈ. آپ اس میں انکریمنٹلی اپڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن اریزن اس چیز کو اریز نہیں کر سکتے. اور یہ یوزڈ ہوتی تھی اینالاگ اسٹوریج اوسیلوسکوپس جو تھیں ان میں یوز ہوتی تھی. تو اس میں جب ریز ہوتی تھیں تو وہ انکریمنٹ ہوتی تھی، لیکن پیچھے والی جو ویو ہوتی تھی وہ پھر بھی تھوڑی دیر تک رہتی تھی. پھر ہم لارج ڈسپلیز پہ آ گئے. والز وغیرہ اب تو نظر آنے لگی ہیں، بڑی بڑی اسکرینز وغیرہ نظر آنے لگی ہیں، میچز میں خاص طور پر لگانے لگے ہیں، اسٹیڈیمز میں لگی ہوئی ہیں. سو یہ یوز فار میٹنگز، لیکچرز وغیرہ بھی ہوتے تھے. ٹیکنالوجی جو ہے اس میں یوزلی پلازما ٹیکنالوجی تھی وائڈ اسکرین کے لیے. پھر ویڈیو والز جو آج کل خاص طور پہ اس میں یوز ہونے لگا ہے میچز وغیرہ میں. بڑے بڑے لارج اگر اسکرین دکھانی ہو ہزاروں لوگوں کو تو وہ والز بنا دیے. لاٹ آف اسمال اسکرین جو ہے ان کو جوڑ دیا جاتا ہے ٹوگیدر، تو یہ ایک طرح سے ویڈیو والز کی شکل بن جاتی ہے. اب یہ سیملیس بھی آ گئی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ویڈیو والز ہیں. پہلے جب آتی تھی تو اس طرح سے گیپ ہوتا تھا، اب تو یہ والا بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ جو ہے آر جی بی لائٹس اور ایل سی ڈی پروجیکٹرز جو ہیں وہ آ گئے، جو کہ آپ کسی بھی اسکرین کے اوپر، دیوار کے اوپر بھی ایون پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں صرف یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ، باڈی یا کوئی بھی چیز اس کے سامنے، اس لینس کے سامنے آ جائے تو وہ اسکرین کو آبسکیور کر سکتی ہے، چھپا سکتی ہے. اگر دو پروجیکٹر یوز کر لیے جائیں اور سافٹ ویئر کلیور ہو تو جیسے ہی اس کے سامنے کسی ایک کے سامنے وہ آ جاتا ہے، کوئی بھی آبجیکٹ آ جاتا ہے تو دوسرے سے آٹومیٹکلی سیملیسلی ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے تو یہ والی پرابلم ہو سکتی ہے. پھر یہ تو سامنے سے ہے. کچھ بیک پروجیکٹڈ ہوتی تھی کہ جس میں پیچھے یا کہیں وہ
لگا ہوا ہوتا ہے، اور آگے جو ہے وہ گلاس ہوتا ہے، فراسٹڈ گلاس. اس میں پھر آپ جب آپ اچھی جگہوں پہ بڑے مالز وغیرہ سے گزریں تو کچھ جگہوں پہ وہ والی بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ سامنے آپ کو وال کے اوپر، شیشے کے اوپر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسکرینز نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس میں پروجیکٹر جو ہے وہ بیہائنڈ ہوتا ہے، اس میں obscure ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. پھر سچویٹڈ ڈسپلیز ہیں کہ ڈسپلیز ان پبلک پلیسز، لارج اور اسمال، ویری پبلک اور اسمال فار اسمال گروپ. کچھ ڈسپلے ہوتے ہیں جس میں کہ سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، کوئی انفارمیشن لگی ہوئی ہیں جو اوپر ڈسپلے ہو رہی ہیں، جیسے ایئرپورٹس وغیرہ پہ لگا ہوتا ہے. کچھ جو ہے وہ انٹریکٹیو ہوتے ہیں، ایئرپورٹس میں ہی کچھ ایسی اسکرینز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ آپ چاہیں تو اپنے جیسے بکنگ کرا لیں، اپنی سیٹس کا چیک کر لیں، فلائٹ کو چیک کر لیں. سو انٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں. یا اگر اے ٹی ایم مشینز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ڈسپلے جو ہیں وہ انٹریکٹیو آ گئے ہیں، بٹنز بھی دیے ہوئے ہیں لیکن ڈسپلے پہ بھی آپ اس میں انٹر کر سکتے ہیں. اور کہیں پہ بھی ہم ایون کلاسز، کیسز، لوکیشنز پہ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سچویٹڈ ڈسپلیز ہیں. اب ہر میں سچویٹڈ ڈسپلے جو ہے وہ کچھ آفیسز میں ڈور کے ساتھ یہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس میں جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے کسی سے اگر ملنے گئے ہیں اور وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کے اندر اسٹائلس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا نوٹ چھوڑ سکتے ہیں کہ میں آیا تھا، اور یا آپ اس کو کوئی بھی میسج کر سکتے ہیں. سو اونر اگر نہیں موجود، اور اس پہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا بھی وہ بھی اپنا اسٹیٹس لکھ کے جا سکتا ہے کہ میں اس وقت اتنی سے اتنی دیر کے لیے گیا ہوا ہوں، تاکہ جو آئے وہ اس کو دیکھ لے. سو یہ تھوڑا سا پاپولر ہو رہا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ سیکیور بلڈنگز ہیں اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کمرے میں جانا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، تو وہاں وہ اپنے میسیجز، اپنی اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، کہاں گئے ہیں. اور اگر کوئی ملنے آیا ہوا ہے تو کارڈ ڈراپ کرنے کے بجائے وہ میسیج لکھ دیتا ہے. یہ ایک طرح سے درخت بچانے کی بھی کوشش ہے، کیونکہ بہرحال کارڈ جو ہیں وہ لکڑی سے بنتے ہیں، اور لکڑی کا مطلب یہ ہے کہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں. سو یہ بیسیکلی انوائرمنٹ فرینڈلی بنانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ڈیجیٹل پیپر بھی یوز ہوتے ہیں. یہ ہے کیا چیز؟ یہ تھن فلیکسیبل شیٹس ہیں، اپڈیٹڈ الیکٹرانکلی بٹ ریٹین ڈسپلے. یہ کس طرح کرتے ہیں؟ ہاؤ اسمال اسفیئرز ٹرنڈ اور چینلز وتھ کلرڈ لکوڈ اینڈ کنٹراسٹنگ اسفیئرس ہوتے ہیں. ریپڈلی ڈیولپنگ ایریا ہوتا ہے. کیسے کرتا ہے کہ آپ اس میں لکھ رہے ہیں، وہ ڈراپ ہو رہا ہے، اور وہ ڈراپ ہو کے اس طریقے سے چینج کر رہا ہے کلرز کو. اور کس طرح سے کر رہا ہے کہ وہ آپ دیکھیں کہ تھن فلیکسیبل شیٹ ہیں، اپڈیٹڈ الیکٹرانکلی ہیں، اور ڈسپلے کرتا ہے، ریٹین کرتا ہے ڈسپلے کو. پھر کس طریقے سے کرتا ہے؟ اسمال اسفیئرز ٹرنڈ اور چینلز وتھ کلرڈ لکوڈ اینڈ کنٹراسٹنگ اسفیئرز جو ہے یہ اس میں جاتے ہیں، اور وہ پھر ریپڈلی ڈیولپ کرتا ہے ایریا کو، اور اس طریقے سے یہ آپ کا ڈسپلے بن جاتا ہے. یوزلی اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ان جو اسٹائلس ہوتے ہیں اس پہ آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایک طرح سے یہ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. میپنگ اور کام کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل پیپر ہے جو کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے بعض دفعہ جو آپ کے ٹیسٹ لیے جا رہے ہوتے ہیں، جن کو اسکینرز کے ذریعے پھر دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. سو اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ہے ورچوئل ریئلٹی اینڈ 3D انٹریکشن ہے. پوزیشننگ ان 3D اسپیس، موونگ اینڈ گراسپنگ، سینگ 3D ہیلمٹس اینڈ کیوز. ہم یہ ساری چیزیں اس کو دیکھیں گے جو آج کل بڑا پاپولر ہو رہا ہے. 3D موویز بھی آ رہی ہیں. اب جو ہے پوزیشننگ ان 3D اسپیس جو ہے وہ ورچوئل کنٹرولز ہیں. کاکپٹ پہ اسٹیئرنگ ویلز، نوبز، ڈائلز، یہ ساری چیزیں بنی ہوئی جسٹ لائک ریئل. اور جو کاکپٹ ہے اس پہ آپ کے ورچوئل کنٹرول ہے. یہ زیادہ تر ویسے ان کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ آپ ایک طرح سے کاکپٹ میں بیٹھ گئے، آپ کو باقی ساری فیلنگ ریئل ہے، صرف آپ جہاز نہیں اڑا رہے ایکچوئل. تو کیا ہوگا کہ کریش لینڈنگ کر رہے ہیں یا اچھے طریقے سے آپ اس کو مینوور نہیں کر رہے، ٹرن نہیں کر رہے، اوائڈ نہیں کر رہے،
پرابلمس کو، تو جہاز آپ کو ورچوئل تو یہ فیلنگ دے گا کہ آپ کریش کریں، لیکن ایکچوئل جہاز اوبیسلی کریش نہیں ہو رہا اور آپ کی بھی زندگی بچ رہی ہے. اسی طرح سے یہ آج کل جو ہے وہ 4D اور 3D جو ہیں وہ امیوزمنٹ پارک میں بھی وہ آنے لگے ہیں، جو آپ کو پورا ایک آپ کو موشنز دیتے ہیں، جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ بالکل اسی انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر 3D ماؤس ہوتا ہے، یہ 6 ڈگریز آف موومنٹ XYZ رول پچ اینڈ یو. رول پچ اینڈ یو کو ہم آگے بتا دیں گے کیا ہے. تو XYZ ہم یعنی جیسے اس ماؤس کو جب ہم اٹھا لیتے ہیں تو یہ Z کو نہیں دے سکتا، ہائٹ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جو ماؤس ہے یہ Z کو بھی بتا سکتا ہے. پھر اس میں ڈیٹا گلاف ہوتا ہے، یہ فائبر آپٹک یوز ٹو ڈیٹیکٹ فنگر پوزیشن، یہ فنگر پوزیشنز کو دیکھ کے بتاتا ہے اور پھر ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اسی طرح VR ہیلمٹس ہوتے ہیں، اسپیشل ہیلمٹس ہوتے ہیں جن میں ہم اور آئی گیز کو دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے آئی گیز میں بھی بات کی تھی، اور ہیڈ کی جو موشنز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یا ہم 3D بھی بعض دفعہ اس میں دیکھ سکتے ہیں. پھر کچھ ہول باڈی ٹریکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو تمام باڈی کی موومنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لمبس کی، اسٹریپ، پھر اسی طرح موومنٹ جو ریفلیکٹڈ ڈاٹس میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بعد میں ویڈیو پروسیسنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو روبوٹکس وغیرہ میں اس کا یوز بڑا زیادہ ہے، یا آج کل جو اینیمیٹڈ موویز وغیرہ میں اور جو بڑے اسپیشل افیکٹس موویز میں دیے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ہول باڈی ٹریکنگ کے سسٹمز کو. جو ہم نے بات کی تھی پچ کیا چیز ہے، کہ آپ کس طرح نوز ڈائیو کر رہے ہیں. یو کیا ہے کہ آپ نے اس کو سائڈ پہ کس طریقے سے اپنے ہائٹ میں موومنٹ کی، اور رول جو ہے آپ کتنا رول ہوئے ان ایکس ایکسس. تو یہ ایکسس کو ZY اور ایکس ایکسس کے جو ہیں ان کے اینگلز کو بتا رہا ہے. پھر 3D ڈسپلیز ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو 3D آبویسلی گلاسز پہننے ہوتے ہیں یا پھر ہیڈ سیٹ پہننا ہوتا ہے. لیکن ڈیسک ٹاپ اور میں ورچوئل ریالٹی کے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آرڈنری اسکرین، ماؤس اور کی بورڈ کنٹرول ہوتا ہے. اینڈ پرسپیکٹو اینڈ موشن گیو 3D افیکٹ. تو جو اس کے پرسپیکٹو میں جو موشن ہوتے ہیں وہ بالکل آپ کو جیسے یہ لگ رہا ہے کہ اسکرین سے بائیسیکل باہر آ رہی ہے، یہ آپ کو افیکٹ دیتا ہے. پھر سین 3D یوز اسٹیریوسکوپک ویژن، 2 ویژن اور یوزلی دیکھیں تو ریڈ بلو قسم کے اس میں وہ لگے ہوتے ہیں، یا ورچوئل ہیلمٹس ہوتا ہے. اس میں جو ہے اسکرین کو 3D ہونا ضروری ہے، یا 2 کیمریز جو سینما میں ہوتا ہے کہ وہ 2 کیمریز آپ کو پیرلل جو ہے وہ امیج بھیج رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو لگاتے ہیں تو وہ آپ کو پورا 3D افیکٹ دے رہا ہوتا ہے. سو یہ آپ کا 3D ڈسپلے ہے. اسی طرح ہم نے ہیڈ سیٹس کی پہلے بھی بات کی کہ ورچوئل ریالٹی کے ہیڈ سیٹس ہیں، اسمال ٹی وی اسکرین فار ایچ آئی، سلائٹلی ڈفرینٹ اینگلس پہ ہوتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ اینگلس ہونے کی وجہ سے جب وہ اوور لیپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو 3D افیکٹ دیتا ہے پورا. ٹھیک ہے، تو اب یہ ایکچولی یہ دونوں ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں تصویریں بنی ہوئی ہیں. اس کا جو ایفیکٹ نظر آئے گا وہ بالکل آپ کو 3D میں یہ نظر آئے گا کہ یہ درخت آگے اور یہ درخت پیچھے. یہ تھوڑا سا اس اسٹائل میں اس کو کیمرے نے ریکارڈ کیے. الگ الگ آنکھ اس طرح سے دیکھ رہی ہے، برین کو آپ کو امپیکٹ جو ہے وہ 3D میں مل رہا ہے. اب VR موشن سکنس کیا ہوتے ہیں کہ ٹائم ڈیلے کی وجہ سے موو ہیڈ لیگ ڈسپلے مووز. جب آپ ہیڈ کو موو کرتے ہیں تو جو ڈسپلے موو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لیگ کرتی ہوئی آتی ہے، اس لیے ہیڈ موومنٹ اور آئیز موومنٹ میں کانفلکٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے موشن سکنس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر ڈیپتھ پرسیپشن اس میں کیا ہے کہ ہیڈ سیٹ گیوز ڈفرینٹ اسٹیریو ڈسٹینس بٹ آل فوکسڈ ان سیم پلین. سو آنکھ میں اینگل ورسز فوکس کا جو ہے کانفلکٹ آ جاتا ہے. سو آپ کا ہیڈ سیٹ جو ہے وہ اسٹیریو ڈسٹینس کچھ اور دکھا رہا ہوتا ہے، آنکھ جو ہے وہ سیم پلین پہ کیونکہ فوکس کر رہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ والی پرابلم ہوتی ہے. کانفلکٹنگ کیوز کی بھی سکنس ہوتی ہے. ہیلپس موٹیویٹ امپروومنٹس ان ٹیکنالوجی. سو یہ جو کانفلکٹنگ کیوز آ گئی ہیں، جو پرابلمز ہیں، یہ سکنس جو ہیں یہ موٹیویٹ کر رہی ہے کہ ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ امپروومنٹ آ جائے، اور اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے یہ سکنسز جو ہیں تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہیں.
اب سیمولیٹرز اینڈ وی آر کیوز کیا ہیں؟ سیمولیٹر کی میں نے بات کی، جیسے کہ سب سے زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ آبویسلی اس میں کاکپٹ سیمولیٹر جو ہے وہ بہت ہی کامنلی یوزڈ ہے. اس میں کاکپٹ کی طرح کی چیز میں آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ موو بھی بالکل اسی طرح سے کر رہا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ پچ یا یو کر رہے ہوتے ہیں، جہاز کو یوں اڑا رہے ہوتے ہیں یا نوز ڈائیو کر رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو موو کر رہے ہوتے ہیں، رول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رولنگ کے افیکٹ دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو بار بار رول کیا تو وہ آپ کو رولنگ افیکٹ دے رہا ہوتا ہے. بٹ آپ اس ایک طرح سے وی آر ورچوئل ریالٹی کے کیو میں بیٹھے ہوئے اور اس کیو کے اندر آپ یہ ساری چیزیں فیل کر رہے ہیں، اور جب کریش لینڈنگ ہو رہی ہے تو باقاعدہ دھماکہ ہو رہا ہے اور آگ نظر آ رہی ہے بٹ لگ نہیں رہی، اور آپ وہ میں دے بھی دیتا ہے یو آر ڈیڈ ناؤ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سیمولیٹر اور کیو میں یوز ہو رہی ہیں. اسی طرح جو 4D موشن رائڈز وغیرہ جو آج کل پارکس میں نظر آ رہی ہیں ان میں بھی سیمولیٹرز اور کیوز یوز ہو رہے ہیں. بالکل ریئلسٹک انوائرمنٹ ہوتی ہے، ہائیڈرولک ریمز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو پورا اسی طرح سے موو کرتے ہیں. جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ جھٹکے بھی آپ کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں. ریئل کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کو بالکل وہی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ جو آج کل ایک ٹرمینالوجی چل رہی ہے ایجوکیشن میں کہ ہسٹری کو سمجھانا ہے تو آپ ہسٹری میں لے جائیں، ورچوئل ریالٹی میں آپ کو لے جائیں، آپ اپنے آپ کو اس ہسٹورک جگہ پہ محسوس کریں اور پھر اس ہسٹری کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی بنسبت اس کو یہ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے جس طریقے سے کہ ہمایوں نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، اب ہمیں وہ یاد نہیں رہتا، رٹنا پڑتا ہے. تو رٹنے کو بچانے کے لیے بھی اب اس کو کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ونس اگین HCI کا کام ہے. فزیکل کنٹرول، سینسر ایٹسٹرا، اسپیشل ڈسپلے، گاجز، ساؤنڈ، ٹچ، فیل، اسمیل، فزیکل کنٹرولز، انوائرمنٹل اینڈ بایو سینسنگ، ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. سو ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلے، اینالاگ ریپرزنٹیشنز میں ڈائل، گاجز وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ ڈسپلے ہوتا تھا. پھر ڈیجیٹل ڈسپلے آ گیا، LCD اسکرینز، LED، ان کا آپ کو پتہ ہی ہے. اسی طرح ہیڈ اپ ڈسپلیز فاؤنڈ ان ایئر کرافٹ کاکپٹس وغیرہ میں ہمارے پاس اوپر ڈسپلیز ہوتے ہیں اور ہم اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا چیز آ رہی ہے کیا چیز نہیں آ رہی. شو موسٹ امپورٹنٹ کنٹرول ڈپینڈنگ آن کانٹیکسٹ. تو ہیڈ اپ ڈسپلے میں ہوتا ہے کہ سامنے آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے لیکن کچھ آپ کو میسیجز جو امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں تاکہ وہ آپ کو پتہ چلتا رہے، جیسے فیول وغیرہ ہے کہ فیول کی پوزیشن بتاتا رہے یا لوکیشن کتنی قریب آنے والی ہے وہ انفارمیشن دیتا رہے. ساؤنڈز میں اسی طرح بیپ، بونگز، کانگز، وسلز اینڈ ویئرز ہیں جو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہیں. جیسے آپ کے الارم ساؤنڈ آپ لگاتے ہیں، آپ اپنی ڈائل ٹون وغیرہ لگاتے ہیں، یہ آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ وہ ایرر انڈیکیشنز کمپیوٹرز میں بہت زیادہ آپ کو یا نظر آ رہی ہوتی ہیں یا سنائی دے رہی ہوتی ہیں. کنفرمیشن آف ایکشنز بھی ہیں کہ کی کلک وغیرہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے. یہ ہم اس کو چیپٹر 10 میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، ابھی ہم چیپٹر 2 پہ ہی ہیں. ٹچ، فیل، اسمیل جو ہے یہ کچھ جو ہے گیمز میں ہم یوز کرتے ہیں کہ وائبریشنز وغیرہ جو ہے اگر وہ جھٹکا لگ رہا ہے تو وہ جھٹکا لگتا ہے. فورس فیڈ بیک ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کچھ ہو گیا ہے، ٹکر ہو گئی ہے. اور اسی طرح سے سرجیکل انسٹرومنٹ میں ہمیں تھوڑا سا دینا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو وہ فیل آنی چاہیے. تو بعض دفعہ ابھی جو کام ہے وہ اسمیل وغیرہ کا ہے کہ آپ کی اسمیل بھی آ جائے ساتھ ساتھ مشینز میں سے نکلے. کچھ 4D جو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ اسمیل کو بھی دکھاتے ہیں اور کچھ میں جو ہے وہ فیلنگ ایکچوئل ریئل بھی دکھاتے ہیں. اور یہ ظاہری بات ہے کہ کیونکہ میجورٹی ٹچ ہیں تو اس لیے یہ ہیپٹک ڈیوائسز ہیں. ٹیکسچر، اسمیل اور ٹیسٹ جو ہے یہ ابھی ٹیکنالوجی جو ہے اس میں بڑی لمیٹڈ ہے. آبویسلی اسکوپ ہے کام کرنے کے لیے ریسرچرز کے لیے. جو بھی اس مارکیٹ میں سب سے پہلے آئے گا وہ بڑی تیزی سے اس میں اپنا نام بنائے گا. BMW نے اپنی آئی ڈرائیو کا سسٹم بنایا ہوا ہے فار کنٹرولنگ مینیوز. فیل اسمال بمپس فار ایچ آئٹم، میکس اٹ ایزیئر ٹو سلیکٹ آپشنز بائی فیل، یوز ہیپٹک ٹیکنالوجی فرام ایمرسن کارپوریشن. سو آپ ایکچولی گاڑی چلاتے ہوئے اپنی تمام جو کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس بٹن کے ذریعے. سو یہ
آئی ڈرائیو کے نام سے انہوں نے اپنی گاڑیوں میں دیا ہے. بی ایم ڈبلیو نے پہلے دیا ہے اور اب آگے بھی کوئی نہ کوئی اس کا نئے ورژنس لے کے آ رہا ہوگا. بی ایم ڈبلیو اٹسیلف بھی اس کو بہت امپروو کر رہا ہے. اسی طرح فزیکل کنٹرولز ہیں کہ اسپیشلس کنٹرول نیڈیڈ, انڈسٹریل کنٹرول, کنزیومر پروڈکٹ وغیرہ جو ہے وہاں پہ جیسے ہمارے یہ لائٹ بٹنز بھی ہیں, یہ بھی کنٹرول بٹنز ہیں, لارج بٹنز ہوتے ہیں. پنکھا ہے, کلیئر ڈائلز ہے, پھر کچھ ٹائنی بٹنز یوز ہوتے ہیں, کچھ ہمارے اس پین وغیرہ میں جو بٹنز دیے ہیں ان کو ہم ٹائنی بٹنز کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایزی کلین اسموتھ بٹنز ہیں جو ٹچ سسٹمز والے ہیں, وہ والے ہمارے بڑے ایزی کلین اور اسموتھ بٹنز ہیں. سو اس طرح کے یہ فزیکل کنٹرول بٹنز ہیں. اسی طرح انوائرمنٹل اور بایو سینسنگ ہے. اب جو پرابلم ہے وہ سینسر آل اراؤنڈ اس ہو گئے ہیں. کار کے اندر دروازہ کھولیں تو وہ لائٹ جل جاتی ہے. پھر اسمال سوئچز ہوتے ہیں آن ڈورز, الٹرا ساؤنڈ ڈیٹیکٹرز ہیں سیکیورٹی جو وغیرہ میں ہم لگا دیتے ہیں. پھر RFID سیکیورٹی ٹیگز ہے. واش بیسنز میں بھی اب الٹرا ساؤنڈ ڈیٹیکٹرز لگا دیے. RFID کیا ہے؟ ریڈیو فریکوینسی ID, جو بار کوڈ وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے چیزوں پہ. اب اگر آپ چیز لے کے جا رہے ہیں, ایون لائبریری میں, ہماری کامسیٹس کی لائبریری میں بھی یوز ہو رہا ہے, بک اگر آپ بغیر ایشو کیے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو الارم بج جائے گا. وہاں پہ RFID ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے اور ہر بک پہ RFID کوڈ لگا ہوا ہے. پھر ٹیمپریچر, ویٹ, لوکیشنز کے حوالے سے ACs اور جو آج کل چیزیں ہیں ان میں بھی یہ سینسرز ہیں, وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, کر لیتے ہیں. اور ہماری باڈی میں بھی ہیں, ہماری اپنی آئرس اسکینر ہے جو کہ دیکھتا رہتا ہے آنکھوں کو, خود سے آپ کو ویژن میں بھی دکھاتا ہے کہ کیسے آنکھوں کو بڑا اور چھوٹا کر لیتا ہے. کونز کس طرح موو کرتی ہیں کلرز کو پہچاننے کے لیے, موٹی اور بڑی ہوتی ہیں. پھر باڈی ٹیمپریچر ہے, اس لحاظ سے آپ کو فوراً انفارمیشن مل جاتی ہے, سردیاں آج کل ہو گئی ہیں تو پہننا پڑے گا. پھر ہارٹ ریٹ ہے, اسی طرح اسکن سے آپ کو ریسپانس مل جاتا ہے. پھر آنکھوں کا بلنک ریٹ ہے, جیسے کوئی خطرہ تو آنکھ تیزی سے بند ہو جاتی ہے. تو یہ ایون ہمارے باڈی میں بھی سینسرز موجود ہیں. پیپر پرنٹنگ اینڈ اسکیننگ, پرنٹ ٹیکنالوجی, فون پیج ڈسکرپشن, WYSI, اسکیننگ, OCR, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پرنٹنگ میں امیج فرام اسمال ڈاٹس ہوتی ہے, الاؤ اینی کریکٹر سیٹ اور گرافک ٹو بی پرنٹڈ. کریٹیکل فیچرز جو ہیں وہ ریزولوشن, سائز اینڈ اسپیسنگ آف دا ڈاٹس ہے. میجر ان ڈاٹس پر انچ ہوتا ہے, DPI کہلاتا ہے. اسپیڈ یوزلی میجر ان پیجز پر منٹ, کتنے پیجز پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اوبیسلی کاسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں ساری چیزیں آخر میں. سو یہ ڈاٹ کس طریقے سے جتنے قریب ڈاٹس ہوں گے DPI ہوں گے اتنی اچھی ہوگی پرنٹنگ. تو ڈاٹ میٹرکس پرنٹر جو اب تھوڑا سا کامن نہیں رہے, لیکن ابھی بھی جو بلز وغیرہ کسی دکان وغیرہ سے نکلتے ہیں وہ ڈاٹ میٹرکس سے ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. لائک اے ٹائپ رائٹر, اس میں انک ریبن یوز ہوتی ہے, لائن آف پینز دیٹ کین اسٹروک دا ریبن ڈاٹنگ دا پرنٹر. ٹپیکل ریزولوشن جو ہے وہ 80 to 120 DPI ہوتی ہے, ڈاٹ پر انچ ہوتی ہے. پھر انک جیٹ آئے تھے جس میں انک ڈال دی جاتی تھی. ٹائنی بلابس آف انک سینٹ فرام پرنٹ ہیڈ ٹو پیپر, ٹپیکلی 300 DPI اور بیٹر. پھر اس کے بعد لیزر پرنٹر آئے جس میں ہم فوٹو کاپیئر اور electrostatic charge deposited on drum ہوتا ہے, which picks up toner, black powder from ink rolled onto paper which is then fixed with heat, typically 600 DPI اور بیٹر پہ یہ چل رہے ہوتے ہیں. پرنٹنگ ان دا ورک پلیس جو ہے وہ شاپ ٹیلز وغیرہ جیسے لگی ہوئی ہے, میں نے بتایا کہ وہ بلز نکال رہے ہوتے ہیں, وہ ڈاٹ میٹرکس ہوتا ہے. سیم پرنٹ ہیڈ یوز فار سیورل پیپر رولز میں آلسو پرنٹ چیکس کے لیے بھی ہوتا ہے. پھر تھرمل پرنٹر آئے, اسپیشل ہیٹ سینسیٹیو پیپرز ہوتے ہیں. پیپر ہیٹڈ بائی پنس میک اے ڈاٹ, پور کوالٹی بٹ سمپل اینڈ لو مینٹیننس, یوزڈ ان سم فیکس مشینز میں ہم یہ یوز کرتے ہیں. پھر فونٹس آبویسلی پرٹیکولر اسٹائلس کی چلنی, کون سی فونٹ کس طریقے سے ہے. پھر اسپیشل سمبل فونٹ ہے. سائز آف دا فونٹ جو ہے وہ بھی پوائنٹ میں میجر کرتے ہیں. یہ 1/72 انچ ہوتا ہے ایک پوائنٹ جو ہے, اور اس طریقے سے آپ اپنے سائز آف دا فونٹ کو میجر کر سکتے ہیں. اوبیسلی جیسے کہا گیا ہے کہ ڈسپلے میں آپ چھوٹی سائز کو یوز نہ کریں, پرنٹ میں بھی اگر یوز نہ کریں تو اچھا ہے, لیکن بہرحال. پھر پچ کیا ہوتی ہے؟ ایوری کریکٹر ہیز دا سیم width
کوریئر کی ایک ہے ویریبل پیچ مینس سم کیریکٹرز وائڈر. اگر ٹائمز رومن میں ایچ اور آئی اور ایم کو دیکھیں تو آپ کو ان کا جو وڈتھ ہوگی پچ ہوگی وہ وائڈر نظر آئے گی, آئی کی چھوٹی نظر آئے گی, ایم کی بڑی نظر آئے گی. سیرف اور سینس سیرف کیا چیز ہے کہ سینس سیرف اسکوائر اینڈیڈ اسٹروکس, یہاں پہ اسکوائر اینڈیڈ ہو گیا ہے, اور سینس سیرف ہے یعنی اس میں ایکسٹینڈیڈ نہیں ہے. اور سیرف میں کیا ہے وتھ سپلائڈ اینڈ سچ ایز پلیٹینو. اب یہ جو ٹی میں یہ جو ٹی کا نیچے آ رہا ہے یہ سیرف بتا رہا ہے, یہ سینس سیرف بتا رہا ہے کہ اس میں اینڈ نہیں ہے. اسٹریٹ لائنس کو ہم جب لکھتے ہیں تو جو ڈیزائن دے رہا ہے تھوڑا سا وہ سیرف ہے. ریڈیبلٹی آف ٹیکسٹ میں لوور کیس جو ہے ایزی ٹو ریڈ شیپ آف ورڈز, اپر کیس بیٹر فار انڈیویجول لیٹرز اینڈ نان ورڈز. جو نان ورڈز وغیرہ ہیں ان کے لیے جیسے ہم فلائٹ انفارمیشن جو ہے وہ کیپٹل میں دیں تو اچھا ہے, اسمال میں وہ اچھی نہیں لگتی. Serif fonts helps your eye on long lines of printed text, but sans serif often better on screen. So sans serif جو ہے اسکرین کے لیے بیٹر ہے اور اسی لیے ہم زیادہ تر دیکھیں sans serif یوز کر رہے ہیں. پیج ڈسکرپشن لینگویج جو ہے پیجز ویری کمپلیکس, ڈفرینٹ فورٹ, بٹ میپس, لائن, ڈیجیٹائز فوٹوز, کین ناٹ کنورٹ all into bitmap and send to the printer but often huge. So جو کچھ ہم بٹ میپس میں لائنز میں اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پیج پہ بعض دفعہ دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو آلٹرنیٹلی یوز اے پیج ڈسکرپشن لینگویج. sends us description of the page can be sent, instruction for curves, line, text in different style, like a programming language for printing. So یہ پیج ڈسکرپشن جو تھا پوسٹ اسکرپٹ جس طرح سے ہے وہ موسٹ کامن یوز ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پرنٹ نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ ونس اگین جو فارمیٹ کا فرق ہے, پھر کلر اس میں RGB ہوتے ہیں, اس میں CVI ہوتا ہے, تو اس طریقے سے وہ پرابلم کر رہا ہوتا ہے. تو اس جگہ پہ ہم پوسٹ اسکرپٹ کو یوز کر کے پروگرامنگ لینگویج ایک طرح کی یوز کر سکے. یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ڈیسائیڈ لکھا ہے وہ ہمیں پرنٹر پہ کیسے نظر آئے گا, تو پھر اس کے بعد پرنٹ لیتے ہیں. اسکرین اینڈ پیج میں ہے ڈفرنس کیا ہے, واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ. ایم آف ورڈ پروسیسنگ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ واٹ یو سی از واٹ یو گیٹ, WYSI بٹ اسکرین جو ہے وہ 72 DPI لینڈسکیپ امیج ہوتی ہے, پرنٹر جو ہے وہ 600 DPI ہوتا ہے, اور پورٹریٹ میں ہوتا ہے, اس میں یوں لینڈسکیپ ہوتا ہے اور پرنٹر یوں پورٹریٹ ہوتا ہے. کین ٹرائی ٹو میک دیم سملر بٹ نیور کوائٹ دا سیم. ہم جتنا بھی چاہیں ان کو سیم کرنے کے لیے یہ لیکن ہر دفعہ سیم نہیں ہوتا. سو اس لیے وی نیڈ ڈفرنٹ ڈیزائن, گرافک ایٹسٹرا فار اسکرین اینڈ پرنٹ. تو ہمیں پرنٹ اور اسکرین کے لیے خاص طور پہ کلر پرنٹنگ کرتے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ والا کلر ہم نے نہیں دیا تھا, کیونکہ اسکرین پہ وہ بڑا ٹرو کلرز میں نظر آتا ہے جبکہ پرنٹر پہ ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. اسی طرح اسکینرز کیا چیزیں, یہ اسکینرز جو ہیں وہ پیپر کو ٹپیکلی لیتے ہیں اور بٹ میپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. دو طرح کے ہوتے ہیں کہ فلیٹ بیڈ اسکینرز ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ ہینڈ ہیلڈ اسکینرز ہوتے ہیں جو کہ ٹپیکل ہوتے ہیں. شائنز لائٹ ایٹ پیپر اینڈ نوٹ انٹینسٹی آف ریفلیکشن. کلر اور گرے اسکیل دونوں میں یوز ہو سکتے ہیں. ان کا ٹپیکل ریزولوشن جو ہے وہ 600 سے 2400 DPI تک ہوتا ہے. جو ہینڈ ہیلڈ ہے وہ آج کل بار کوڈ کو ریڈ کرنے کے لیے زیادہ یوز ہو رہے ہیں اسکینرز. یوز ان ڈیسک ٹاپ پبلشنگ فار انکارپوریٹنگ فوٹوگرافس اینڈ ادر امیجز. جب ہم ڈیسک ٹاپ پبلشنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فوٹوگرافس اور امیجز یا اردو لینگویج کو ہم بعض دفعہ اسکین کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکیومنٹ اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم. سو ہم اپنی جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو اسکین کے ذریعے جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ملٹیپل کاپی فوٹو کاپیز رکھنے کے لیے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیشل اسکینرز فار سلائڈز اینڈ فوٹوگرافک نیگیٹوس. اور کچھ ایسے اسکینرز بھی ہیں جو سلائڈز اور فوٹوگرافک نیگیٹوس کو جو بھی ان کو بھی اسکین کر کے اسٹور کر سکتے ہیں. OCR کیا ہے, OCR آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن ہے, کنورٹس بٹ میپ بیک انٹو ٹیکسٹ. اب یہ اسکینرز میں یہ ایک طرح کا سافٹ ویئر ہے جو ڈال دیا جاتا ہے. اس میں کیا کرتا ہے کہ بٹ میپ جو آپ نے اسکین کیا ہوا ہوتا ہے اس کو دوبارہ ٹیکسٹ میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے. ڈفرینٹ فونٹس کریٹ پرابلمس اور سمپل ٹیمپلیٹ میچنگ الگورتھم. اگر ڈفرینٹ فونٹس ہوں گی تو وہ پرابلم کریٹ کریں گی. اگر ہم ٹیمپلیٹ کی میچنگ کرنا چاہ رہے ہیں,
ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ ایک اسٹائل میں دیا ہوا ہے. اگر اردو میں ہمارے پاس نوری دیا ہوا ہے اور نستعلیق میں آ گیا یا کوفی میں آ گیا تو وہ پرابلم کرتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے پر انگلش جو ہے وہ سیرف میں دی ہوئی سینس سیرف میں ہم نے ریکارڈ کی ہوئی اور سیرف میں آنا شروع ہو جائے تو وہ بھی پرابلم کرتی ہے. مور کمپلیکس سسٹمس سیگمنٹ ٹیکسٹ ڈیکمپوزز انٹو لائنز اینڈ آرکس اینڈ ڈیسیفر کریکٹرز دیٹ وے. سو پھر ہمیں او سی آر کے لیے ایک کمپلیکس سسٹم بنانا پڑتا ہے جو ڈیکمپوز کرتا ہے لائنز کو آرکس اس کے اندر, کیونکہ وہ تو بٹ میپ آ رہا ہے, اور پھر ان کو ڈیسائفر کر کے اس بٹ میپ کو کریکٹر میں ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے پیج فارمیٹ پہ, کالمز, پکچر, ہیڈرز اینڈ فوٹرز پہ. پیپر بیسڈ جو انٹریکشن ہوتی ہے یوزلی ریگارڈیڈ ایز آؤٹ پٹ اونلی بٹ کین بی ان پٹ, اور ہم یہ او سی آر اور اسکیننگ سے ہم یوزلی اس کو ان پٹ بھی کر سکتے ہیں. زیروکس نے پیپر ورکس نکالا تھا جو اسمال پیٹرنس کو ڈیٹیکٹ کرتا تھا, یہ فارمز کی آئیڈینٹی کرتا تھا, یوزڈ ود اسکینر اینڈ فیکس ٹو کنٹرول ایپلیکیشن, تو ایپلیکیشنس کو کنٹرول کر سکتا ہے. جو مور ریسنٹلی ہے وہ مائکرو پرنٹڈ لائک واٹر مارکس ہیں کہ ہم اس کے اندر واٹر مارکس ڈال دیتے ہیں اور وہ اس واٹر مارکس کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وچ سیٹ ویئر یو آر. پھر اسی طرح اسپیشل پین کین ریڈ لوکیشنز نو ویئر دے آر رائٹنگ, سو اسپیشل پینز جو ہیں وہ یہ ریڈ کر سکتے ہیں کہ کس ایریا پہ آپ رائٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے او سی آر اسکیننگ کر کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو بھی بعض دفعہ بہت ساری جگہوں پہ ایگزامس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے ان کو آٹومیٹک کرنے کے انٹیلیجنٹلی سلیوشنز لیے جا رہے ہیں, ایگزام کے پیپرز لیے جا رہے ہیں. ہر جگہ نہیں کر رہا, ابھی ریسرچز اس پہ چل رہی ہیں. اسی طرح میموری میں ہم نے بہت ساری بات کی, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم ہم نے اپنی نارمل میموری کی بات کی, بٹ کمپیوٹر میں اسپیڈ, کیپیسٹی, کمپیریشن, فارمیٹ, ایکسیس وغیرہ کیا چیزیں ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. شارٹ ٹرم میموری جو ہے اس کو ہم نے رینڈم ایکسیس میموری کا نام دیا ہوا ہے. یہ سلیکون چپ پہ ہوتی ہے, 100 نینو سیکنڈ ایکسیس ٹائم ہوتا ہے, یوزلی وولٹائل ہوتی ہے, اگر پاور آف ہو جائے تو انفارمیشن لوز ہو جاتی ہے. ڈیٹا ٹرانسفر ٹو اراؤنڈ 100 میگا بائٹس پر سیکنڈ کے ریٹ پہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہتا ہے. سم نان وولٹائل ریم یوز ٹو اسٹور بیسک سیٹ آف انفارمیشن, جیسے ہم اپنی جو بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ہم اس میں یوز کر لیتے ہیں, وہ نان وولٹائل ہوتی ہے. ٹپیکل ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہیز 64 to 256 میگا بائٹس آف ریم. لانگ ٹرم میموری جو ہے کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈسک ہیں, میگنیٹک ڈسک ہیں, فلاپی بھی ہوتی تھی پہلے, وہ 1.4 میگا بائٹس کی ہوتی تھی. پھر ہارڈ ڈسک جو ہے وہ اب گیگا بائٹ سے نکل کے پیٹا بائٹس میں چلی گئی ہے, ٹیرا بائٹس میں چلی گئی ہے, اور بڑے کمپیوٹرز میں ایون پیٹا بائٹس میں چلی گئی ہے. جو اس کا ایکسیس ٹائم ہے وہ اراؤنڈ 10 ملی سیکنڈز ہوتی ہے, اور یہ 100 کلو بائٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے ٹرانسفر ڈیٹا کر رہی ہوتی ہے. پھر آپٹیکل ڈسک لائک سی ڈی رومز اور ڈی وی ڈیز جو آئی ہیں یہ لیزر کو ریڈ کرتی ہیں, ریڈ اور رائٹ کرنے کے لیے لیزر بیم کو یوز کرتی ہیں. یہ مور روبسٹ میگنیٹک ڈیٹا ہے. ہارڈ ڈسک یا فلاپی ڈسک میں سے ڈیٹا نکل سکتا ہے, اس میں ذرا کافی عرصے تک رہتا ہے انٹل نس کہ ہم اس کو اسکریچ نہ لگائیں. سی ڈی روم جو ہے وہ 600 میگا بائٹ تک کا ڈیٹا لے سکتے ہیں. ڈی وی ڈی جو ہے 4G تک کا چلا جاتا ہے, اور ڈی وی ڈی اسی لیے اس میں کچھ آڈیو ویژول اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس میں اسٹور ہو جاتی ہیں, فلمیں وغیرہ زیادہ اسٹور ہو جاتی ہیں. پھر پی ڈی ایز بھی جو ہیں وہ یوزلی ریم یوز کرتی ہیں ایز اے مین میموری. اس کے علاوہ جو ہے وہ فلیش میموری, فلیش ڈسک آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں گی, USBs جن کو کہتے ہیں, وہ جو ہے کیمراز میں یوز ہوتی ہیں, اور یوزلی پلگنگ USB ڈیوائس فار ڈیٹا ٹرانسفر ہوتی ہیں, اور اب یہ بھی گیگا بائٹس میں آنا شروع ہو گئی ہیں, 500 GB تک کی بھی آ گئی ہیں. اسپیڈ اینڈ کیپیسٹی, what do the numbers mean? Some sizes, this book text only 320,000 words جو ہیں اس میں ہیں, یہ تقریباً 2 MB کے برابر بنتا ہے. بائبل جو ہے 4.5 میگا بائٹس کے برابر بنتا ہے. اسکین پیجز جو ہے 128
میگا بائٹ بنتے ہیں. کیوں بنتے ہیں؟ آبویسلی 1200 DPI 8 بٹ پر گرے اسکیل 11:8 انچز ہیں، تو اس طریقے سے یہ نکالا ہوا ہے. ڈیجیٹل فوٹو جو ہے وہ 10 میگا بائٹس بن رہے ہیں، ویڈیو جو ہے 10 میگا بائٹس پر سیکنڈ بن رہی ہیں، اور اس کی یہ انفارمیشن ہے جس کے تحت یہ نکال رہے ہیں. سو یہ اسپیڈ اور کیپیسٹی ہے. ورچوئل میموری جو ہے اس میں کیا ہے کہ جب کیوں ضرورت پڑی کہ پرابلم تھا کہ رننگ لاٹس آف پروگرام پلس ایچ پروگرام از لارج، سو ریم جو ہے وہ انف نہیں ہوتی تھی. سولوشن کیا کیا کہ ورچوئل میموری نکال دیا. اسٹور سم پروگرامس ٹیمپرریلی آن ڈسک میکس ریم اپیئر بگر. تو یہ ہم ڈسک پہ کچھ پروگرام کو اسٹور کر دیتے ہیں اور وہاں سے ہم پیج بائی پیج اس کو بلاتے رہتے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ریم بڑھ گئی ہے. بٹ سوپنگ جو ہے پرابلم ہے. پروگرام آن ڈسک نیڈس ٹو رن اگین، کاپی اٹ فرام ڈسک ٹو ریم، سلو تھنگس ڈاؤن. تو یہ کچھ نہ کچھ چیزوں کو سلو کر دیتی ہے. لیکن موویز وغیرہ کے لیے جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو جتنی دیر میں وہ فریمز چل رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں یہ کیونکہ ڈاؤن لوڈ اپلوڈ ہو جاتی ہے، تو اس لیے آسانی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. کمپریشن جو ہے وہ ریڈیوس اماؤنٹ آف اسٹوریج ریکوائرڈ. لاس لیس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کمپریس کیا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آ چاہیے. ریکور ایگزیکٹ ٹیکسٹ اور امیج، فوراً اس کو اسی طرح سے ریکور کرنا چاہیے. جو ہم زپ میں کرتے ہیں وہ ہم فوراً جو کچھ ہم نے فائل ہوتی ہے اس کو چھوٹا کر کے کمپریس کر کے، لیکن ہمیں پوری کی پوری فائل ویسی ہی چاہیے ہوتی ہے. وہ جو ہے لک فار کامنالٹیز ہوتا ہے کہ جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کو آپ کامن کر دیں. یعنی اے اگر زیادہ ہیں تو 10A کر دیا، 5B کر دیا اور 8C کر دیا، تو یہ اتنی بڑی انفارمیشن اتنی چھوٹی ہو گئی. ویڈیو میں کمپیئر سکسیسو فریمز اینڈ اسٹور چینج. تو ویڈیو میں کیا کرتا ہے کہ سکسیسو فریم کو کمپیئر کرتا ہے اور جہاں پہ چینج آتی ہے اس کو سکسیسو فریم کو ایک ہی رکھتا ہے اور چینج کو پھر وہ اسٹور کرتا ہے. تو اس طرح وہ صرف چینج کو اسٹور کرتا ہے. لاسی میں جو ہے وہ اس کا مطلب لاس لیس کا مطلب ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ لاس. لاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لاس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ریکور سم تھنگ لائک اوریجنل. تو جے پیگ اور MP3 جو ہے وہ لاسی کمپریشن ہے. ایکسپلائٹ پرسیپشن، یہ ہم پرسیپشن پر چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لوز ریپڈ چینجز ایٹ سم کلر. سو جے پیگ جو ہے وہ ریپڈ کلرز اور چینجز کو لوز کر سکتا ہے. MP3 جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے ایکوریسی آف ڈراؤنڈ آؤٹ نوٹس. تو جو آؤٹ نوٹس ہوتے ہیں، جو اونچے نوٹس ہوتے ہیں، ان کو بعض دفعہ یہ اس کی ایکوریسی پہ پرابلم کرتا ہے. اسٹوریج فارمیٹس کون کون سی ہوتی ہیں؟ ASCII جو ہے وہ 7 بٹ بائنری کوڈ ہے فار ایچ لیٹر اینڈ کیریکٹر. UTF جو ہے وہ 8 بٹ انکوڈنگ آف 16 بٹ کیریکٹر سیٹ ہے. RTF جو ہے رچ ٹیکسٹ فارمیٹ ہے، ٹیکسٹ پلس فارمیٹنگ اینڈ لے آؤٹ انفارمیشن کو رکھتا ہے. SGML جو ہے وہ اسٹینڈرڈ جنرلائز مارک اپ لینگویج ہے. ڈاکیومنٹس ریگارڈیڈ ایز اسٹرکچرڈ آبجیکٹس. XML جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ مارک اپ لینگویج ہے اور یہ سمپلر ورژن آف SGML ہے فار ویب ایپلیکیشن. اسی طرح میڈیا کی جو اسٹوریج ہے وہ بہت ساری ہیں. پوسٹ ہے، جیف ہے، جے پیگ ہے، ٹیف ہے، پکٹ ہے. امیجز کے لیے پلس ڈفرینٹ کمپریشن ٹیکنیکس ہیں ٹو ریڈیوس دیئر اسٹوریج ریکوائرمنٹ. آڈیو ویڈیو کے لیے اگین لاٹس آف ہیں. کوئک ٹائم ہے، MPEG ہے، ویو ہے، FLV ہے، بہت سارے آگے ہیں. کمپریشن ایون مور امپورٹنٹ آلسو اسٹریمنگ فارمیٹس فار نیٹورک ڈیلیوری. اور پھر یہ اس میں نیٹورک پہ بھیجنے کے لیے ہمیں لائیو اسٹریمنگ کے لیے بھی کچھ فارمیٹس ہم نے بنائے ہوئے ہیں. میتھڈ آف ایکسیس کیا ہے؟ لارج انفارمیشن اسٹوریج، لانگ ٹائم ٹو سرچ، یوز انڈیکس. آپ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے انڈیکس یوز کریں گے. واٹ یو انڈیکس، واٹ یو کین ایکسیس. تو انڈیکس کیا کرنا ہے؟ وہ چیز جو آپ کو ایکسیس کرنی ہے. سمپل انڈیکس نیڈ ایگزیکٹ میچ. جب ہم سمپل انڈیکسنگ کریں گے تو ہمیں ایگزیکٹ میچ کریں گے. فار گیمنگ سسٹمز کا مطلب ہے زیروکس ڈو واٹ آئی مین. جیسے کہ زیروکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈو واٹ آئی مین، جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کریں. ساؤنڈ ایکس جو ہے وہ ساؤنڈ کے اوپر چلتی ہے. جیسے اسمتھ جو ہے جرمن میں شمٹ لکھا جاتا ہے، تو جب ہم اسمتھ کی ساؤنڈ بھیج رہے ہیں تو شمٹ بھی ایکسیس کر کے دے. سو یہ فار گیمنگ سسٹم ہے. ایکسیس وداؤٹ اسٹرکچر، فری ٹیکسٹ انڈیکسنگ آل دا ورڈز ان آر ڈاکیومنٹس. جب ہم وداؤٹ اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آل دا ورڈز ان دا ڈاکیومنٹس کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے بہت زیادہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایکسیشن کے مختلف طریقے ہیں. پروسیسنگ ان نیٹورکس، فائنائٹ اسپیڈ
but also Moore's law, limits of interaction, network computing. فائنائٹ پروسیسنگ اسپیڈس میں کیا ہے کہ جو فاسٹ پروسیسرز ہیں وہ انٹرفیسز بناتے ہیں زیادہ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ، لیکن اس سے پرابلم کیا ہوتی ہے، سو پروسیسنگ جو ہے وہ کین ناٹ کیپ اپ ود آل دا ٹاسک اٹ نیڈ ٹو ڈو. سو وہ جتنے اس کو ٹاسک کرنا ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتا. اب کرسر اوور شوٹنگ ہوتی ہے کیونکہ سسٹم جو ہے وہ کی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں، بفر آئیکن وار جو ہوتی ہیں، یوزر کلکس آن آئیکن بہت زیادہ دفعہ ان کو کرنا کر دیتے ہیں جب ان کا فوراً جواب نہیں آتا. سو کچھ ایسے بھی پرابلم ہوتے ہیں کہ جیسے اب میں بہت تیزی سے کر دوں تو یہ بھی پرابلم کرنے لگ جاتا ہے، تو اس لیے اسکرولنگ کی بھی فاسٹ بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. سو فائنائٹ پروسیسنگ اسپیڈ جو ہے یہ ایک ایکشن ہے. مورس لا کیا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ فاسٹر اینڈ فاسٹر ہوتے ہیں. گارڈن مور نے یہ کہا تھا کہ پروسیسر اسپیڈ جو ہے وہ ڈبل ہوتی ہے آفٹر ایوری 18 months. پی سی 1987 میں جب آیا تھا تو 1.5 میگا ہرٹز تھا اور 2002 میں وہ 1.5 گیگا ہرٹز ہو گیا اور اس وقت وہ 3 گیگا ہرٹز سے اوپر چلا گیا ہے. سملر پیٹرن فار میموری نہیں ہوتا، لیکن میموری جو ہے وہ ہر 12 مہینوں میں بڑھ رہی ہے. 1991 میں جو ہارڈ ڈسک تھی وہ 20 میگا بائٹ تھی، 2002 میں وہ 30 گیگا بائٹ ہو گئی اور 2014 میں جو ہے وہ اب پیٹا بائٹ کی طرف جا رہی ہے. Baby born today record all sound and vision. By 70 all life's memories store in a grain of dust. So baby جو ہوتی ہے وہ بھی جو born ہوتا ہے وہ بھی سارے sound اور vision store کر لیتا ہے، لیکن جب وہ 70s میں چلا جاتا ہے تو اس کی ساری جو میموریز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہوتی ہیں. The myth of infinitely fast machine implicit assumption no delays, no and infinitely fast machines. تو ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیلے نہیں ہوگا، بہت ہی تیز مشین آ جائے گی جو بس بہت تیز ہوگی. اس مشین کا ڈیزائن کیا ہوگا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. واٹ گڈ ایگزامپل دا ٹیلیفون. ٹائپ کیز ٹو فاسٹ، ہیئر ٹونز ایز نمبر سینڈ ڈاؤن دا لائن، ایکچولی این ایکسیڈنٹ آف امپلیمنٹیشن ایمیلیٹ ان ڈیزائن. سو جو ٹیلیفون تھا وہ کیز کو تیزی سے فاسٹ کرتا تھا، ٹونز کو نمبر کے طور پر وہ ڈیٹیکٹ کرتا تھا. یہ جو بنا تھا یہ ایکسیڈنٹ سے بنا تھا اور پھر یہ ڈیزائن اس کی ایمیلیٹ ہوتا چلا گیا. لمیٹیشنز آن انٹریکٹیو پرفارمنس. کمپیوٹیشن جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہے، ٹیک ایجز کرتی ہے اور فرسٹریشن یوزر میں لاتی ہے. اسٹوریج چینل باؤنڈ، اسی طرح اسٹوریج کا جو ٹرانسفر ڈیٹ ہے اس میں اس کا ٹائم لمٹ ہوتی ہے تو اس لیے وہ ڈیسک ٹو میموری میں جو ہے وہ باٹل نیک آ جاتا ہے. گرافک باؤنڈ جو ہے وہ کامن باٹل نیک ہے. اپڈیٹنگ ڈسپلے ریکوائرز لاٹ آف ایفرٹ ہوتا ہے، اس لیے گرافکس کو پروسیسر جو ہے وہ آپٹیمائز کرتا ہے. اور اسی طرح نیٹ ورک کیپیسٹی، اگر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو یا پرنٹرز وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ سب کبھی کبھی سلو ہو جاتا ہے. تو یہ سب لمیٹیشن ہے انٹریکٹیو کے لیے. نیٹ ورک کمپیوٹنگ جو ہے وہ الاؤز ایکسیس ٹو لارج میموری اینڈ پروسیسنگ. اسی طرح آپ گروپ ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں، ای میل لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، شیئر ریسورسز کر سکتے ہیں اسپیشلی ویب میں. لیکن اگین ڈپینڈ کر جاتا ہے نیٹ ورک اسپیڈ کے اوپر، تو نیٹ ورک ڈیلے ہو جاتا ہے، بعض دفعہ فیڈ بیک ضلع آ جاتا ہے. کانفلکٹ یہ آ سکتا ہے کہ اگر ایک ہی فائل ہے اور بہت سارے لوگ اس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ہے. اسی طرح انپریڈکٹیبلٹی ہے، ہو سکتا ہے جس نے تیسرے نمبر پہ اپڈیٹ کیا ہو وہ پہلے نمبر کا اپڈیٹ اس کے بعد آئے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا پرابلم ہے. With that I end this lecture. Thank you.